بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو. علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم اولاد کو اس لیے نہیں بڑا کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ہمیں کمائے اور کھلائے یا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. ہم اولاد کو اس لیے پیدا کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. خاص طور سے اس بات کا دھیان دیں کہ جب آپ کے بچے کالج میں جائیں ان کو محبت کی حقیقت کیا شرعی اعتبار سے ضرور سکھائیے آپ، ورنہ عشق مزاجیوں کے چکر میں بچے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں. محبت کی کیا حقیقت ہے شریعت کے مطابق، یہ بڑی اہم چیز ہے. کہ تو محبت ایک ایسا جذبہ انسانی نفس میں جو راسخ وہ نکل نہیں سکتا ہے، شریعت اس کو کنٹرول کرتی ہے صرف. اور اس سیشن کا اب دوسرے مقرر ہے فیض سید صاحب. اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں، میں ان کی تنظیم کا اور ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف کرا دیتا ہوں. فیض سید صاحب IRC اسلامک ریسرچ سینٹر اورنگ آباد مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سینٹر 2001 سے مسلمان اور غیر مسلموں میں خدمت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خدمت خلقہ کام بھی کر رہے ہیں. فیض سید صاحب اس تنظیم کے پریزیڈنٹ بھی ہے اور فاؤنڈر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیض سید صاحب الہدا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہے. آپ حضرات نے BSc ان کمپیوٹر سائنس میں کیے ہے اور MCA بھی کیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے BGL اور LL لی ہے. آپ فی الحال MA ان اسلامک اسٹڈی فرام مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے کر رہے ہیں، اور دین کے علم کے لیے آپ فاضل دینیات ہے. آپ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے مختلف سماجی اور معاشی موضوعوں پر بیان کیے ہیں جو سننے سے تعلق رکھتے ہیں. شیخ نے ہندوستان کے کئی خطوں پر ممتاز بیانات سے سب کو نوازا ہے. آپ دینی اور دعوتی دونوں کام میں سرگرم رہتے ہیں. آپ صاحب خصوصاً نوجوان اور خواتین میں معروف اور مشہور ہے. تو اسی کے لیے آج کا عنوان بھی اولاد کی تربیت ہے، جو آج کے ہمارے معاشرے میں بہت مسائل کی جڑ ہے. دلچسپ خطاب کے لیے میں ایڈوکیٹ فیض سید کو دعوت دیتا ہوں کہ خطاب کے لیے اسٹیج پر آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے،
اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج کے دوسرے سیشن میں اور اس کے سیکنڈ پارٹ میں کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع، ایک بہت ہی اہمیت کا حامل اور امپورٹنٹ ٹاپک پر رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے اولاد کی تربیت۔ آج کے اس جدید دور میں والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کی ہم کیسے صحیح تربیت کریں، اور جب ہم اولاد کی تربیت کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں اولاد کی تربیت سے مراد ہے دین اسلام کے مطابق اولاد کی تربیت، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت اچھی تربیت کر پاتے ہیں، لیکن جیسے دینی اخلاق ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو دین اسلام کے مطابق اولاد کی تربیت جس میں دنیا اور دین اس کا دونوں شامل ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں والدین پریشان ہوتے ہیں، بہت سی بار پوچھتے ہیں، بہت سی بار کوششیں کرتے ہیں، لیکن کئی بار کوششیں کرنے کے بعد بھی رنگ نہیں لاتی ہیں، یا پھر برائی کا جو ہم عالم آج دیکھ رہے ہیں، جو کہ اولاد ایک والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا یہ کام ہے کہ اس کی صحیح تربیت کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یا تربیت کیسے کرے وہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور جو معاملے سامنے آ رہے ہیں اور جو بگاڑ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے، یہ بالکل واضح ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد والدین سے جھگڑا کرتی ہے، انہیں برا بھلا کہتی ہے، خود اپنے والدین کو غیر غلط ناموں سے پکارتی ہے۔ جب اولاد کا والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پھر دیگر کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے والدین کی مثال دے رہا ہوں۔ جھگڑا کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں، بوڑھا گھر جس کو کہتے ہیں جہاں لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، دیگر اقوام میں چونکہ بوڑھا ہونے کے بعد انسان بیکار ہو جاتا ہے تو وہ لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، تو مسلمان بھی بہت سے اپنے والدین کو لے جا کر جو ہے چھوڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یا پھر دیکھا جاتا ہے کہ بگاڑ کی یہ حد ہے کہ اولاد والدین کی زندگی میں تربیت صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں زندگی میں کہتی ہے کہ جو بعد میں ملنے والا ہے ابھی دے دو، وہ وراثت جس کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد ملتی ہے، وہ زندگی میں تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے کہ بھائی ابھی اب تم کب چل جائیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا ہمیں دے دو، مطلب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ چیز چاہیے جو آپ کے پاس ابھی ہے۔ تو وہ زندگی میں وراثت کے جھگڑے دیکھے جا رہے ہیں۔ تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ یہاں تک دیکھا گیا کہ والدین اگر بوڑھے ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں تو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، چونکہ بہنیں تو نکاح ہو کر دوسری جگہ چلی جاتی، بھائی آپس میں لڑتے ہیں کہ خدمت کون کرے گا ان کی، اس لیے کہ تم کو زیادہ کھلایا انہوں نے تو تم خدمت کرو، دوسرا کہتا نہیں تم کو زیادہ انہوں نے کھلایا تم خدمت کرو ان کی۔ تو گویا والدین بوجھ نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا عجیب رونما ہوتا ہے جب اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں بات آگے بڑھانے کے لیے، کہ یہ واقعہ کچھ سہارا سمے نے جو ہے رپورٹ کیا تھا۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی والدہ کا پینشن لینے بینک آتا تھا، ہر مہینے آ کر وہ پینشن نکال کر لے کر جاتا تھا۔ چونکہ اس کی والدہ بوڑھی اور پڑھی لکھی نہیں تھی تو وہاں اس کا انگوٹھا دیا ہوا تھا، سگنیچر کی جگہ جو ہے انگوٹھا مارا جاتا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ کئی دنوں سے آتا تھا تو بینک کے مینیجر نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اتنے دن سے تم اپنی بوڑھی ماں کا پینشن لے جاتے ہو، وہ بوڑھی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بار تو بھی ان کی زیارت ضرور کراؤ، لے کر انہیں آؤ تاکہ پتہ چلے وہ زندہ ہے، تاکہ ہم آپ کو پینشن دیتے رہے، تم صرف انگوٹھا لاتے ہو پینشن لے کے چلے جاتے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں آپ کو دینا ہے تو دیجیے، تو والدہ کو تو میں نہیں لا سکتا ہوں۔ اس مینیجر نے کہا کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں، اگر نہیں لا سکتے ہو تو ہم چل کر دیکھتے ہیں کہاں ہے وہ، کس حال میں ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں اس کے بعد آپ لے جاؤ۔ تو کہا نہیں 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 آپ چل بھی نہیں سکتے، آپ مجھے پینشن مت دیجیے، میں آج سے پینشن لینا بند کر دیتا ہوں، معاملہ ختم کر دیجیے۔ اس مینیجر کو کچھ شک ہوا اور اس نے اس بات کی کمپلین پولیس میں کر دی کہ ایک نوجوان کئی دنوں سے پینشن لے جاتے اپنی ماں کی، اور جب میں نے اس سے کہا تو اس نے بتانے سے بھی انکار کر دیا، جب میں نے چلنے کا کہا تو کہا کہ چلنے کی ضرورت نہیں، پینشن دینے کی ضرورت نہیں۔ جب پولیس اس کے گھر پہنچتی ہے، وہ مینیجر بھی ساتھ ہوتا ہے، جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے ماں کو مرے بہت زمانہ ہو چکا ہے۔ تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ جب ماں مر چکی ہے تو پھر پینشن کیسے لیتا تھا، انگوٹھے کا کیا تھا؟ تحقیقات جب کی گئی تو پتہ چلا جب ماں مری تھی اس نے انگوٹھا کاٹ کر رکھ لیا تھا اور وہ مار کر وہ دے دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے تربیت نہیں کرنے کا نتیجہ۔ اندازہ لگائیے آپ،
وہ اولاد جو سرمایہ ہوتی ہے، جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے کماتا ہے، لیکن اس کی صحیح تربیت نہ ہو تو یہ اولاد کس حد تک ان کا بگاڑ آ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ اخبارات آپ پڑھتے ہیں، خبریں آپ سنتے ہیں، مجھے زیادہ تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اولاد کی تربیت کیسے کرے، یہ ہر انسان کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے، اور ایک مسلمان اور دیندار مسلمان، حساس مسلمان جو سوچ اور فکر رکھتا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلہ اور زیادہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی ہم تربیت کیسے کریں، انہیں کیسے ماحول اور سوسائٹی میں ہم صحیح سے رکھیں، کیسا ہو کہ ہم ان کو ایسا بنائیں جیسے کہ دین اور ہماری شریعت چاہتی ہے کہ ہمارے بچے ایسے ہو، ان کے لیے ہم کیا کریں۔ اور ہر انسان جو ہے اس کے لیے جو پریشان ہوتا ہے، تو آئیے کچھ باتیں نکاتی شکل میں پوائنٹ وائز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ہم جو اس قسم سے تربیت کریں، تاکہ وہ اولاد جس کو ہم بڑا کرتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم اولاد کو اس لیے نہیں بڑا کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ہمیں کمائے اور کھلائے یا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم اولاد کو اس لیے پیدا کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ تو وہ کیسے ہو کہ ہماری اولاد اللہ کی عبادت کرنے والے بنے اور وہ اطاعت اور فرمانبرداری میں، ظاہر سی بات ہے والدین کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز جو اولاد ہے اس کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہی، یاد رکھیے، پہلے ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، اولاد جو ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہی، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت اس بات کو قرآن میں یوں فرماتا ہے، جو سورت کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ایسے سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ امرہ ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے کر گزرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت اس چیز کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے، ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے لوگوں، اولاد کی تربیت یہ ہمارا ذمہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اولاد کی تربیت کا ذمہ کسی اور کا ہے، میں کسی اور کے بچوں کو سدھاروں گا اور کوئی میرے بچوں کو آ کر سدھاریں گا۔ نہیں، سب سے پہلے یہ والدین کا ذمہ ہے، اور یہ ذمہ داری کے تعلق سے قرآن کی آیت واضح ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، آپ نے فرمایا، الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، غور سے سنو میری بات کو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے نگہبانی کی چیز، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہوں گی، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کے ماتحت بھیڑوں کی پوچھ ہونے والی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، بس امام، قوم کا لیڈر، رہنما، حاکم، خلیفہ، یہ ہوتا ہے امام، بس امام سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہوں گی، گھر کے ذمہ دار مرد سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہوں گی، عورت سے بہت سی مرتبہ عورتیں کہتی ہیں ہمارا شریعت میں کچھ بھی نہیں، ہمارا کوئی کام نہیں، عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی اور اس کے رشتہ داروں کی پوچھ ہوں گی، اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھ ہوں گی۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کا روز قیامت جواب دینا ہے۔ تو ہماری اولاد یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے۔ اس ذمہ داری کے تعلق سے باپ سے بھی پوچھا جائے گا اور ماں سے بھی پوچھا جائے گا، چونکہ حدیث میں تو خاص لفظ ہے، اور ماں سے، بیوی سے، عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تربیت کتنی اہم ہے۔ آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، ماتحت لوگ دیتا ہے، اور پھر وہ نصیحت وغیرہ کے ذریعے ان کی صحیح نگرانی نہیں کرتے، ان کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، نصیحت نہیں کرتے، تو نتیجتاً اگر وہ کسی گمراہی میں جا پڑتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح نگرانی نہیں کرتا ہے تو قیامت کا دن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ جبکہ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہوں گی، وہ شخص جہنم میں اتنا دور ڈالا جائے گا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اندازہ لگائیے کتنی اہم ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے شریعت کے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس ذمہ داری کو ہم ضائع کرتے ہیں،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے، ان کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو باادب بناؤ، ان کو تربیت دو، اور ان کے اس لیے کہ تم ان کے بارے میں روز قیامت پوچھے جاؤ گے. اپنی اولاد کو باادب بناؤ، خوب تربیت دو، اس لیے کہ روز قیامت تم سے، مطلب ہم سے سوال ہونے والا ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے کیا کیا. اور جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اس کے کئی فائدے دنیاوی ہوتے اور کئی فائدے اخروی آخرت میں بھی ہونے والے، یاد رکھیے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تربیت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے جس کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 82 کے اندر جو پورا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے اور وہاں جو ہے یتیم تھے دو، جن کے والدین نے خزانہ زمین کے نیچے دفنا رکھا تھا جو دیوار گرنے پر تھی. تو انہوں نے جو ہے بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے انکار کیا، لیکن خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ نے بتایا اور کہا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو ان یتیموں کا ہے، جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو یہ ان کو خزانہ مل جائے گا، اس لیے اس دیوار کو سیدھا کیا گیا. وہ اس معاملے میں لکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا فضل تھا کہ ان یتیموں کے خزانے کے بچانے کے لیے خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی، یہ ان کے 10ویں نسل پہلے کسی نے نیک کام کیے تھے، نیکی کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے 10ویں نسل بعد اس کا بدلہ انہیں دیا. تو اچھی تربیت کی یہ فائدے بھی یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت کے فائدے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر فائدے ہیں. جیسے کہ ایک دوسرا اور واقعہ آتا ہے کہ مہدی جو قیامت سے پہلے آئیں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوں گے، اور ان میں جو ہے آپ کے جو ہے بیٹے جو ہے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے. اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ کیوں وہ ان کی اولاد سے ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی قربانیاں دی تھی اور امت کے اندر صلح کر دی تھی. آپ نے اپنی خلافت چھوڑ کر جو ہے دوسری خلافت کو تسلیم کر لیا تھا تاکہ دو جماعتیں نہ لڑے، تو اللہ اس کے احسان کے بدلے آپ کی نسلوں میں جو مہدی کو لائے گا. تو اس کے دنیا اور اخروی فائدے بھی ہیں نیک تربیت کے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف دنیا میں بھی بدلے ملتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا ثواب یاد رکھیں. آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جنت میں ایک آدمی کی درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے جاتے جنت میں. وہ پوچھتا ہے اللہ یہ درجات میرے کیسے بلند ہو رہے ہیں جبکہ نام اعمال تو بند ہو گئے، اعمال ختم ہو گئے. تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کہیں گا یہ تیرے درجات اس لیے بلند ہوتے ہیں کہ جو ہے تیرا ایک بیٹا ہے جو تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. اور وہی اولاد تو پھر والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں گی جس کی تربیت دین کے لحاظ سے ہوئی، جس کی واقع میں تربیت پر والدین نے وقت دیا ہو، پیسہ خرچ کیا ہوگا، محنت کی ہو، مشقت کی ہو اور تکلیفیں جھیلی ہو. آج کی ایسا معاملہ نہیں کہ بس اولاد پیدا ہو گئی اور تمام چیزوں کو آپ نے سمجھا اسکول اور کالج اور باقی چیزیں دیکھ لیں گے اور صرف ہمارا کام ہے کہ بس ہم تجارت کریں اگر باپ ہونے کے ناطے، اور اگر عورت ہے ماں ہونے کے ناطے بس ہمارے کچھ مخصوص کام ہے کہ ٹی وی دیکھتے رہے کنٹینیوسلی، فیشن کرتے رہے، دعوتوں میں جاتی رہے اور گھومنے پھرنے کا انتظام کرتی رہے یا لوگوں کو دعوت کھلانے کے لیے بلاتی رہے. بس یہ ذمہ داری سمجھی گئی. حقیقی ذمہ داری مکمل چھوڑ دی گئی ہے، فراموش کر دی گئی ہے. بلکہ کبھی کبھار تو سوچا بھی نہیں جاتا ہے کہ یہ اولاد ہماری ذمہ داری ہے. ہاں جب اولاد کو ایسا کارنامہ انجام دیتی ہے جس سے شرمندگی سے سر نیچے ہو جاتا ہے تب پھر فکر ہوتی کہ کاش کہ ہم ان کے اوپر کچھ محنت کرتے. لیکن پھر وقت چلا جاتا ہے اور لکڑی جب گیلی ہوتی ہے اسے شکل دی جاتی ہے، لوہا جب گرم ہوتا ہے اسے ڈھالا جاتا ہے. بہت سے والدین غلطی کرتے ہیں اور غلطی کیا ہے پتہ ہے؟ غلطی کرتے ہیں. غلطی کیا ہے کہ تربیت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہوں گے نا ہم ان کی تربیت کریں گے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو ایسا ہی ہوا کہ لکڑی سوکھنے کے بعد آپ اس کو شکل دینے کی بات کرتے ہیں اور لوہا ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو شکل دینا چاہیں گے. یہ تو تب ہوگا جب بچے ہیں، ورنہ ہوتا ہے کہ ایک ماں جس کے برقعے کو اور نقاب کو اور حجاب کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج بھی ایسی عورتیں جو اتنا کرتی ہیں کہ اس کا چہرہ ڈھکائے، ہاتھ ڈھکے ہیں، پیر ڈھکے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو ہے اس نے اپنے آنکھوں کو بھی چھپا رکھا ہے یا تو کپڑے سے یا تو گوگل کے ذریعے اور وہ کچھ نہیں دکھتا تو رشک ہوتا ہے ماشاءاللہ کیا پردہ ہے. لیکن اسی عورت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی یا 2-3 بچیاں ہوتے ہیں جن بچیوں کا لباس یہ ہے کہ چھوٹا سا اوپر سے ایک کپڑا ہے، حالانکہ عمر میں چھوٹی ہے، وہ ایک پینٹ پہنی ہے جو آدھی کمر تک اس کی آتی ہے، ساتھ چلتی ہے، لگتا ہے ماں مطلب یہ عورت مومنہ ہے، ایمان والی ہے، اور پڑوسن غیر مسلم کی بچی کو شاید بازار گھمانے لائی ہے. پھر جب وہ بچی کہتی ہے ممی، یا ممی کہتی ہے وہ عورت کہتی ہے بیٹے فاطمہ،
تو پتہ چلتا ہے سبحان اللہ، عورت کے پردے پہ تو رشک آ رہا ہے، اور بچی کی تربیت کب ہوں گی؟ تو وہ عورت کہتی ہے دیکھیے مولوی صاحب، جب بچی بڑی ہوں گی نا تو ہم اس کو وہ کریں گے۔ سوال یہ آتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد کیا کچھ سیکھا جا بھی سکتا ہے؟ آپ خود اپنی زندگیوں کو دیکھیے، جو بچپن میں مکتب یا عربی میں آپ گئے ہوں گے وہ دعائیں آپ کو آج تک یاد ہے، اور اس کے بعد 10-11 سال کی عمر کے بعد آپ نے کتنی کوشش کی ہو، بہت کم یاد کر پائیں گے دین کی باتیں۔ تو ایک مرحلہ جو گزر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ ہاں دیکھیں گے ابھی ٹائم آئیں گا، تو بہت سی والدین ہی سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہوتے تو کہتے ہیں یہ بچے ایسے شرارتی، اتنے بدماش، اتنے بد اخلاق، اتنے برے کیوں ہو گئے؟ سوال یہ تھا کہ جب ان کی تربیت کا مرحلہ تھا آپ نے ضائع کر دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو غیر بالغ تھے، لیکن ان کو آپ روزہ رکھاتے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ بچے تو آپ کے چھوٹے ہیں، غیر بالغ ہے، روزہ ان پر فرض نہیں ہے، تو پھر کیوں رکھاتے ہیں؟ تو کہا میں نے عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھاتا ہوں، اس لیے کہ جب بالغ ہوں گے تو کیا اچانک اس سال سے پورے روزے رکھ سکتا ہے کوئی؟ غیر بالغ ہونے کی عمر میں ہی تو رکھانا پڑیں گے، کبھی 5-6، کبھی 10-12، کبھی 15، اور جب بالغ ہو جائے تو اس سال سے تو پورے ان پر واجب ہو جائیں گے۔ تو ٹریننگ پیریڈ وقت تو بچپن سے ہوتا ہے۔ تو بہت سے والدین کہتے ہیں ہمارے بچوں کو لاکھ سدھارنے کے بعد بھی نہیں سدھرتے، اس لیے کہ جو وقت تھا سدھارنے کا آپ گنوا چکے ہیں۔ ان کو آپ نے بے پردہ رکھا، بے حیائی کے لباس پہنائے، گندی باتوں کو ان کے بچپنے کی زبان میں بول رہے ہیں، تو ہاں بچے ہیں کچھ بول دے رہے توتلی زبان میں تو سن لیا، نتیجتاً ان بچوں نے ان تمام باتوں کو زندگی کا شیوہ اور طریقہ بنا لیا، اور اسی پر پھر بڑے ہو گئے۔ اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے، ورنہ اگر ایسا ہی ہم نے معاملہ کیا، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، تو جو بگاڑ اس سماج میں آئیں گا، ابھی جو حالت ہے اس کے بعد کے آنے والے ادوار اس سے بھی خطرناک ہونے والے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ اولاد جو ثواب جاریہ ہے یہ عذاب جاریہ بن جائیں گی، یاد رکھیے۔ اولاد ثواب جاریہ ہوتی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی والدین کی تربیت کے نتیجے میں جو جو کام کریں گے ان تمام کا جو والدین کو ملتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں غور سے سن لیجئے، اگر ان کی تربیت صحیح سے نہ ہونے کی وجہ سے بگاڑ آئیں گا، یہی اولاد عذاب جاریہ بھی بن جاتی ہے پھر زندگی بھر کے لیے، مرنے کے بعد بھی عذاب ملتا ہے ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس بات کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری کو سمجھے، نہ صرف چھوٹی موٹی بلکہ بہت اہم ذمہ داری ہے سمجھے، اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جلد سے جلد اس کے لیے کچھ اقدام اٹھائے۔ آئیے کچھ نکات، کچھ پوائنٹس کیسے ہم کرے رکھتا ہوں۔ اولاد کی تربیت میں جو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا نقطہ ہوگا جس سے ہم اولاد کی تربیت شروع کریں گے، وہ کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ بہت سی مرتبہ لوگ اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو سمجھ لیجئے بچہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کا ہو گیا تو پوچھتے ہیں کہ اب اس کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اس کے لیے صحیح ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں اولاد کی تربیت پیدائش کی بات فکر نہیں ہوتی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے صحیح ماں کا انتظام وہاں سے ہوتی ہے شروع، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے نیک بیوی کی تلاش یا نیک بہو کی تلاش، گھر کا اگر ذمہ دار ڈھونڈ رہا ہے تو نیک بہو کی تلاش کریں گا، خود فرد انسان ڈھونڈ رہا ہے تو وہ نیک بیوی کی تلاش کریں گا۔ سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں اس کا حق ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان کا واقعہ ہوا کہ اس کے والد نے اس نوجوان کو کھینچ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کہا امیر المومنین میرا بیٹا میرے حقوق نہیں دیتا، میرے ادھیکار میرے رائٹس نہیں دیتا ہے، نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، اسے سمجھائیے۔ امیر المومنین کچھ بولنے سے پہلے اس لڑکے نے کہا امیر المومنین 1 منٹ رکیے، ذرا رکیے، پہلے یہ بتائیے میرے والد کے مجھ پر کیا حق ہے، اس سے پہلے یہ بتائیے میرے کیا حق تھے میرے والد پر۔ اور سوال فطری تھا، پہلے اولاد تو بعد میں آتی ہے تو ظاہر سی تو اس کے پہلے حق ہوتے، جب بڑی ہوتی تو والدین کے دیتی ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کی تلاش کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح سے تربیت کی جائے، پڑھایا اور لکھایا جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین جو میرا والد میری کمپلین لے کر آیا، شکایت لے کر آیا ہے، سب سے پہلے اس نے میرے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک مجوسیہ سے اس نے شادی کی۔ دوسرا میرا نام جو میرا حق تھا دوسرا کی اچھا رکھے، میرا نام گبریلا رکھ دیا۔ گبریلا سمجھتے نا، وہ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے ایک بڑا کالا، وہ گوبر جمع کرتا رہتا ہے۔ میرا نام صحیح نہیں رکھا اور میری تعلیم اور تربیت میں اس نے جو ہے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی۔
تب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ تم اپنی اولاد کا حق نہیں دیتے ہو، اور اولاد بڑی ہونے کے بعد جب تمہارے حق نہیں دیتی ہے تو مجھ سے آ کے حقوق مانگتے ہو اس کے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اولاد کا پہلا حق شروع ہوتا ہے، تربیت کا پہلا مرحلہ، فرسٹ سٹیج اس کی پیدائش کے بعد سے نہیں. اس بات کو خاص دھیان دے، وہ ہے نکاح کے لیے صحیح لڑکی کا انتخاب، صحیح لڑکے کا انتخاب، صحیح بہو کا انتخاب، صحیح داماد کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک دیندار لڑکی ہی اپنے اولاد کو دین سکھائیں گے، ایک دیندار باپ ہی جو ہے، لڑکا جو باپ بنے گا وہی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے گا. اب یہ مرحلے کو چھوڑ کر آپ کہیں گے آپ کیسے ہمارے بچوں کی تربیت کرے، تو آپ اگر پہلی سٹیپ میں گر جائیں گے تو باقی کا کیا ہوگا؟ دینداری کو اپنے نکاح میں ترجیح دیجیے. ہم کہاں دینداری کو اپنے نکاحوں میں آج ترجیح دے رہے ہیں؟ تمام چیز دنیا داری والا معاملہ ہوتا ہے. لڑکی پسند کرنا ہے دنیا داری، لڑکا پسند کرنا ہے دنیا داری. دینداری کو سب سے پہلے ترجیح دیجیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر فرمایا، لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. پہلا ولی مالیہا، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں. دوسرا ولی جمالیہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں. ولی حسبیہا، اس کے ننیال اور ددیال خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. ولی دینہا، اور چوتھی چیز دنیا کے اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخری میں چوتھی چیز دینداری دیکھ کر جو نکاح کرتے ہیں. اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو نکاح میں. دینداری سب سے افضل ہے نکاح میں، یاد رکھیے. آج دینداری کو ہم کوئی ترجیح نہیں دے رہے، یاد رکھیے، جس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت پھر کہاں سے ہونے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی حدیث کے اندر، اور آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا جمع کرنے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس میں سب سے بہترین سامان یا چیز جو ایک انسان کو مل جاتی ہے وہ نیک بیوی ہے. اس سے بہترین کوئی چیز نہیں دنیا میں نیک بیوی سے. تو سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں کیا کرنا ہوگا؟ نیک بیوی کا انتخاب، نیک شوہر کا انتخاب، نیک بہو کا انتخاب، نیک داماد کا انتخاب. اب جب 2 نیک لوگ ملیں گے تو نسلیں نیک ہوں گی، جب 2 بد لوگ ملیں گے تو نسلیں بری ہوں گی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو نکاح کی اس نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا. ورنہ دیگر قوموں میں یہ ہوتا ہے، نیک لوگ شادی نہیں کرتے اور ان کی نسلیں کم ہوتی ہے، برے لوگ نکاح کرتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں. ایک انسان نیک بن گیا، اب وہ شادی نہیں کر سکتا. اسلام میں ایک انسان نیک ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیک لوگ آگے بڑھیں گے. ورنہ دوسری قوم میں نیک لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور برے لوگ بڑھتے جاتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلا مرحلہ جہاں سے تربیت کی ابتدا سٹارٹ ہوں گی وہ مرحلہ ہے، وہ ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. اس کو سب سے پہلے ہم دھیان دیں. دوسری چیز جو دوسرا اسٹیپ رہے گا ہمارا اولاد کی تربیت میں، وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے جو دینداری کی بنیاد پر ہو، اس کے بعد والدین نیک اولاد کی اللہ سے دعا کرے. اس کا بھی بڑا تاثیر اور اثر ہوتا ہے. کس چیز کی دعا کرے؟ نیک اولاد کی والدین اللہ سے دعا کرے. افسوس کی بات یہ ہے بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن کبھی نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے ہیں. نیک اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کے بعد، لیکن آج ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم عمل ان کی تربیت کا حصہ ہے. یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے لیکن یہیں سے شروع ہوتی ہے تربیت ان کی، کہ نیک جو ہے اولاد کی جو ہے دعا کریں. ہمارے پاس تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد اولاد نہ ہو تو لوگ مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. ایک تو یہ پارٹ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. اندازہ لگائیے جو اولاد شرک اور بدعت کے بنیاد پر وجود میں آئیں گی وہ اولاد کہاں سے اللہ کی توحید پر چلنے والی ہوں گی؟ شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. اور دوسرا ایک عجیب حال رہتا ہے اس امت کا کہ جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے بس ہر تھوڑے دن کو گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے. اب وہ بیچاروں کی کیا پلاننگ ہے، ان کی کیا مصیبتیں ہیں، ان کی کیا پریشانیاں ہیں، سب کو گڈ نیوز ہی چاہیے بس. اور ہر کوئی دوسرے سے گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے. اور وہ پریشان بیچارے آپس میں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں بھائی لیکن اللہ نہیں اولاد دے رہا تو اب ہم کیا کریں. اور ذہنی طور سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے اس نہیں بلکہ یہ دعا کرے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما. اچھا، اولاد کی نیکی کی دعا تو نہیں ہوتی ہے. جو کچھ دعا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ نکاح ہو گیا کسی کا، بوڑھی عورتیں ہوتی ہے گھروں میں، وہ دعا دیتی ہے اللہ تم کو چاند سا بیٹا دے،
کیسا بیٹا چاہیے ہونا بھی تو چاند سا. اگر میں کہتا ہوں اللہ نے واقعے میں دعا سن لی تو ایک تو گول صورت کا پیدا ہوں گا, اور اتنا چمکدار کوئی انسان ہوگا تو کوئی پسند کریں گا اس کو دھبے والا اور اس ایک دم چمکدار, اور وہ بھی چاند سا. کیا چاہیے؟ بیٹا ہی چاہیے. ہے نہیں ہے یہ بات عام. دعا کیا کرنی چاہیے اولاد کے لیے, کیسی اولاد کی دعا کرنی چاہیے؟ آئیے وہ دعا ہم دیکھتے ہیں. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسرا نکاح کیا, چونکہ آپ کو پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی, تو دعا کی اور فرمایا ربی ہب لی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. یہ ہے دعا. لڑکا ہو, لڑکی ہو, گورا ہو, ٹھیک ہے, یا کالا ہو, جو ہے جس طرح سے صحت مند ہو, بیمار ہو, لیکن نیک ہونا اللہ اصل ہے. یہ صالح اولاد عطا فرما. صالح اولاد کی دعا کیجئے, نیک اولاد کی دعا کیجئے. اس لیے کہ بہت سی بار اولادیں تو جو ہے ہو سکتا ہے جیسی دعا کری چاند جیسا بڑی خوبصورت ہو جائے, لیکن اگر اس میں گن نہ ہو اچھے تو کیا فائدہ. ایک طرف دیکھیے آپ ادھر ابو لہب ہے, جس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ اسے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا, لیکن اتنا گورا چٹا تھا, عرب تھا, کہ جب خوش ہوتا یا غصے میں آتا تو آنکھ کے انگارے جیسا لال ہو جاتا. لہب آنکھ کے انگارے کو کہتے. تو ابو لہب, فائدہ ہے اس کی اس گوری چمڑی کا کچھ. اور وہاں بلال ہے جو حبشی ہے, نسلن جو ہے وہ جو ہے ابیسینین ہے, حبشی ہے, غلام ہے. دیکھنے کے اعتبار سے روایت میں آتا چپٹے ہیں, گال چپٹے ہیں, ہونٹ موٹے موٹے ہیں, کالے ہیں, لیکن بلال جنت میں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو بلال تمہارے چپلوں کی کھڑاؤں کی آواز میں نے جنت میں سنی. تو بلال جنت جائیں گے. ابو لہب کا تو اعلان ہو گیا دنیا کے اندر ہی. تو اصل چیز نیکی ہے, نیکی کی دعا. تو یہ دعائیں اثر رکھتی ہے, اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کی دعا کرتے ہیں. سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا, نماز قائم کرنے والا بنا. اولاد پیدائش سے پہلے نیک اور نماز قائم کرنے والے اولاد کی دعائیں ہو رہی ہیں. اسی طرح زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی اولاد کی, سورہ آل عمران سورہ نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو نیک اولاد کی دعا ہو, نکاح کے لیے نیک لڑکی کا انتخاب, اس کے بعد اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعائیں کی جائے. دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا مرحلہ جو ہمیں کرنا ہے, تیسرا اسٹیپ اولاد کی تربیت میں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے اولاد کا استقبال ہوگا جب وہ دنیا میں آئیں گی. ہمارے پاس جب اولاد اللہ دے دیتا ہے, عطا فرما دیتا ہے, اس کا استقبال غیر اسلامی رسومات سے ہوتا ہے. جس کام کی شروعات ہی غیر شرعی ہو اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اندازہ لگا لیجئے. غیر اسلامی رسومات سے ویلکم کرتے اپنے چلڈرنس کو, اپنے بچوں کو ہم لوگ اس دنیا کے اندر. اسلامی رسومات سے ویلکم کیجئے. اور اسلامی رسومات کیا ہے ویلکم کرنے کے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس اسے لے جایا جائے, وہ کھجور چابیں گا اور اس کے منہ میں جو ہے ڈالیں گا. اس کے بعد جب 7 دن ہو جائے, 7 دن اسلامی اعتبار سے 7 دن ہو جائے تو 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کیا جائے, اس کا اچھا سا نام رکھا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے سر کے بال نکالے جائے, اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تقسیم کیا جائے. اور ایک عمل صحابہ سے ملتا تھا, جب سر کے بال نکالتے تو دودھ میں زعفران ڈال کر وہ سر کے اوپر لگایا کرتے تھے. یہ سب کرنا ہے. اب ہمارے بچوں کا ویلکم کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے چھٹی 6th ڈے پروگرام, ایگزیکٹلی شریعت کے بتاوے 7ویں دن سے 1 دن پہلے ہوتا ہے, لیکن شریعت جو بتاتی 7ویں دن نہیں ہوتا ہے. چھٹی کی ایک کوئی رسم ہوتی ہے, آپ کے پاس پتہ نہیں الگ ہوتی ہوں گی, لیکن ہوتی ہے ہر جگہ. پوری عورتیں جمع ہوتی ہے, وہ دیا جلاتی ہے, اس پہ کچھ کاجل جمع کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے برتن بچی ہو تو لا کے دیا جاتے ہیں, لڑکا ہو تو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. یہ چھٹی ہوتا ہے. اور اس کے بعد 40ویں دن ایک پروگرام ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں چلا. بڑے دھوم دھام سے وہ چلائے آ جائیے, چلائے آ جائیے, کارڈ بھی تقسیم ہوتے ہیں, ہال لیا جاتا ہے. جس بچے کا ویلکم غیر شرعی بنیادوں پر ہو رہا ہے, جس کا ویلکم 7th ڈے ہونا چاہیے تھا, 7ویں دن جو عقیقہ ہونا چاہیے تھا, نام, وہ تمام چیز چھوڑ کر ہم غیر اسلامی رسومات اپناتے ہیں. پھر بولتے ہیں اللہ یہ بچے ہمارے بے دینی کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تو شروعات ہی ان کی بے دینی سے کی ہے. کوششیں اثرات رکھتی ہے اپنے اندر, یہ بات طے ہے نا. کوششیں اثرات رکھتی ہے, بات طے ہے نا. کیا کوشش کی اس بچے کے ویلکم کے لیے آپ نے؟ یہ غیر اسلامی طریقے.
اور اگر کوئی کہے کہ بس 7ویں دن عقیقہ کرنا، ارے جانے دو دیکھیں گے فلاں ہے یہ ہے اور کتنے لاکھ بہانے، نہیں وہ بچہ ابھی جو نانی کے گھر پیدا ہوا تو ابھی بیوی جو یہاں نہیں ہے، بچہ نہیں ہے تو ابھی عقیقہ کیا نہیں، ابھی ایک ساتھ اپن 4-5 بچے جمع کریں گے پھر ایک ساتھ عقیقہ کریں گے تاکہ بڑی دعوت ایک ساتھ ہے نا. ہوتا ہے بہت سے لوگ دیکھو اب کتنے بچے ہو گئے اپنے کو 4 ہوگا، 4 کے حساب سے بہت ہو گیا نا، اچھا ہو گیا 2 بکرے لڑکے کے 2-3 لڑکیاں اور تو یہ 5 بکروں کی بڑی دعوت کریں گے اپن. یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کون سا طریقہ آپ نے نکالا ہے؟ 7ویں دن کر دینا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے. اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا ہے زیادہ اچھے سمجھتی ہے. رہن کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے، رہن سمجھتے ہو. پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو یہ ہو رہا. آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں اب تک؟ رہن کسی چیز کے بدلے، گروی جس کو بولتے ہیں، بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں. جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا ہے. تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کرنے، 2 بکرے، 2 دمبے، 2 بکریاں کا حکم دیتے، اور جب لڑکی ہوتی تو 1 ذبح کرنے کا حکم دیتے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی جو ہے اجازت دیتے کہ 7ویں دن اس کے بال، اس کو ایزا دینے والی چیز، چونکہ ماں کے پیٹ میں ان بالوں کے ساتھ رہا ہے، وہ بیماریاں اور ایزا دیتے ہیں، بال تکلیف دیتے ہیں، تو ایزا دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے اور صحابہ بالوں کو نکالتے. ان بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی، آج کے زمانے میں ہم بولیں گے کیش، اس کے برابر تقسیم کرتے غریبوں میں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجیے. ٹھیک ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات ہم لوگ کرتے ہیں. 6 اور 40واں ہم کر رہے ہیں، چلہ جسو کہتے ہیں. سنت کو جگائیے، ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. اور اتنا ہم چیزوں کو کھینچتے ہیں، شریعت نے جو حکم دیا 7ویں دن عقیقہ تو پتہ نہیں 7 سال بعد ہو رہا ہے، 70 سال بعد ہو رہا ہے. نام رکھنا ہے 7واں دن، نام رکھنے کے لیے آخری حد ہے. 7th ڈے تو رکھنا ہے، اس سے پہلے بھی آپ طے کر کے رکھ سکتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم، مطلب لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا آپ نے، اس لیے آتے ہی پکارا اس نام سے آپ کو. تو ایڈوانس رکھا جا سکتا ہے اور بعد میں اگر میکسیمم لمٹ 7th ڈے ہے. لیکن حال یہ ہے ان تمام چیزوں میں اتنا ہم غلو کر جاتے ہیں کہ بچے کا آپ دیکھیے لڑکا ہے لڑکی 2 ہی چیزیں ہو سکتی، 2 نام طے کرنا ہے کوئی. لیکن اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، کئی مہینے کا ہو گیا تو نانی الگ پکار رہی ہے، دادی الگ پکار رہی ہے، دادا کا لاڑ کا نام الگ، نانا کا لاڑ کا نام الگ، باپ الگ اور ماں الگ. چنو، منو، ٹٹو، لٹو، ٹنکو سب ناموں سے ہیں، سوائے اس کے کہ 7ویں دن جو نام اس کا حقیقی تھا وہ چھوڑ کر سب ہو رہا ہے. اور نام پھر تلاش بھی کیا جاتا تو یونیک نام لگتا ہے ہم کو. یونیک سمجھتا نا، سب سے ہٹ کر نام چاہیے. اگر کوئی آگے پوچھے بچے کا نام کیا رکھو، لڑکا ہے لڑکی ہے، لڑکا ہے عبداللہ رکھو، عبداللہ بہت پرانا نام ہے. عبد الرحمان رکھو، یہ تو اور بھی پرانا دکھ رہا. پھر کون سا، اچھا محمد رکھ دو، ارے نہیں یہ نام نہیں رکھ سکتے، بے حرمتی ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے سلیمان رکھ دو، یہ تو نبی کا نام یہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک یہ بھی کیا رکھتے. پھر یونیک نام چاہیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یونیک نام چاہیے، تو یونیک تو بہت سے نام ہوتے ہیں، آپ بہت سارے نام رکھ سکتے ہیں. اسٹیئرنگ نام رکھ دیجیے آپ کسی بچے کا، اسٹیئرنگ خان، کتنا اچھا نام ہے. یونیک کسی کا نام اسٹیئرنگ سنا آج تک آپ نے؟ ہے نا، بمپر خان، اسٹیئرنگ خان، مڈگارڈ خان، کوئی بھی نہیں ملیں گے آپ کو. یونیک ایک دم سب سے ہٹ کر یونیک نیم صحیح ہے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناموں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ بہترین نام، پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس کے بعد انبیاءوں کے نام، ہم کو تو پسند نہیں آتی ہے کوئی نام. انبیاءوں کے 25 نام ہیں جو قرآن میں دیے گئے، اور باقی نام اللہ کے جو ہم سب جانتے ہیں جو ذاتی اور صفتی نام ہے. کہاں رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں. تو ان ناموں کو رکھیے، ان کی تاثیر، ان کے اثرات ہے کہ بچے کو کس تربیت کے، کس نہج پر، کس طریقے پر آپ چلانا چاہتے ہیں اس کے نام بتاتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اور بچے میں وہ اخلاق نظر آنا شروع ہو جاتے بچپن سے. اگر کسی ایک بچے کا نام سلمان رکھا جائے، رکھنے کا وجہ سلمان فارسی ہے، تو بچے میں سلمان فارسی جیسے اخلاق اور عادت اتوار ہوں گے. اور رکھنے کا نام دوسرے سلمان صاحب ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے، بچے میں وہی سب چیزیں نظر آتی، پھر بولتی ہے ایسا ٹیڑھا میڑا کیوں ہو جاتا محفلوں میں جا کر، فلاں چیزیں کیوں کرتا. چونکہ اس کی تربیت ہی اس نام پہ ہوئی نا. نام نسبت جوڑتے ہیں نا کسی سے لے جا کر. ایک نو مسلم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا نام پسند کریں گے اپنے لیے، تو کہا میں پسند کروں گا عبد الممیت. آپ نے عبد الحی نام تو بہت سنے ہوں گے نا، زندگی دینے والے کا بندہ. تو کہا میرے کو نام پسند ہے عبد الممیت، موت کو دینے والے کا بندہ.
تو لوگوں نے کہا عبد الممید کہاں نام رکھتے ہیں لوگ, تمہیں کیوں پسند ہے؟ تو کہا مجھے اس لیے پسند ہے کہ موت کے بعد تو اپنے رب سے ملوں گا جا کر, اس لیے عبد الممید, موت کا دینے والا. نام رکھیے اللہ کے, انبیاؤں کے اور جو ہے صحابہ کے نام جو بہرحال ہم رکھ سکتے ہیں. چوتھی چیز جو اولاد کا حق بھی ہے, یہ پورے حقوق بھی یاد رکھیے, نیک ماں کا چننا, دعائیں کرنا, ٹھیک ہے, اس کے عقیقہ کرنا, یہ سب حق بھی ہے اس کے, یاد رکھیے, اور تربیت کا حصہ بھی ہے. چوتھا اس کا حق بھی ہے اور تربیت کا حصہ بھی وہ یہ ہے کہ رضاعت, دودھ پلانا اس کو, یہ اس کا حق بھی ہے, یہ تربیت کا مرحلہ بھی ہے. ٹھیک, یہ بڑی اہم چیز ہے, اس لیے کہ ماں کا دودھ وہ تقاضوں کو پورے کرتا ہے جو صحت کے لیے, تندرستی کے لیے, توانائی کے لیے ضروری ہے, اور ساتھ میں وہ غذائیت بھی ہوتا ہے اس کے لیے, یاد رکھیے. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ ممتا ہے, وہ ریلیشن شپ ہے, وہ محبت اور الفت جو ماں سے ہوتی ہے, جو دودھ کے ڈبوں میں وہ صفت نہیں آ سکتی کبھی, یاد رکھیے. مجبوریاں الگ چیز ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہا کرتے تھے جب ان کے بچے کو دودھ پلاتی کہ دیکھ اپنے بچے کو ایسا دودھ نہ پلانا جیسے جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, اس لیے کہ دودھ اس نیت سے, اس محبت اور الفت سے پلانا کہ تجھ پر اللہ کی ایک مخلوق ڈیپینڈ ہے اور وہ پرورش پا رہی ہے, یہی بچہ آگے چل کے اللہ کی عبادت کرے گا اور کئی نیک کام کرے گا, اس نیت سے اسے دودھ پلانا. تو کیا تربیت ہوں گی ایسے ماحول میں ان بچوں کی جن کے والدین دینداری کو ترجیح دے رہے ہیں, انتخاب نکاح میں دینداری ہے, اولاد کی پیدائش کے لیے دعائیں ہو رہی ہے, اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے عقیقے ہو رہے ہیں, جو احکامات پورے ہو رہے ہیں, اس کو رضاعت کا اس کا حق دیا جا رہا ہے. ان بچوں کی تربیت بہت مختلف ہوتی ہے, یاد رکھیے. اب آئیے پانچواں نکات جو تربیت کا وہ یہ ہے جو جب بچہ بولنے لگے. ویسے تربیت کے 3 فیز ہوتے ہیں, پہلا گھر کے اندر, دوسرا اسکول اور مدرسے والا فیز, اور تیسرا سماج والا فیز, سوسائٹی والا فیز. تو اب یہ فیز چالو ہو رہا گھر والا. اب بچہ پیدا ہو گیا, عقیقہ ہو گیا, نام رکھ دیا, ٹھیک ہے, رضاعت کا اس کا ہو گیا. اب رضاعت کے ہی عمر کے اندر کبھی کبھار بچے بولنے لگتے ہیں, یا اس کے بعد 2 سال تک بچے بولنے لگتے ہیں. اب جب بچہ بولنے لگے تو تربیت کا ایک اہم مرحلہ چالو ہو جاتا ہے. حالانکہ بچہ جب نہیں بھی بولتا ہے تو وہ تربیت پاتا ہوتا ہے, سیکھتا رہتا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ بچے بولتے نہیں ہیں لیکن جو سنتے ہیں ان کو کیپچر کرتے رہتے ہیں, اور جب بولنا سیکھتے ہیں تو وہی باتیں بولتے ہیں جو وہ بچپن میں سنتے آ رہے تھے, بچپن میں سنتے آ رہے تھے. یاد رکھیے, یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. تو ان کو اللہ کا نام لینا سکھائے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری جملہ زندگی کا لا الہ الا اللہ رہا, وہ کامیاب ہو جائیں گا. اب پہلا جملہ ایک بچے کا لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا, مجھے بتائیے. کیا آپ کا بچہ 2 سال کا ہوتا ہے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ بول دیں گا؟ جب تک کہ وہ بچپن سے, اس کی چھوٹی عمر سے, اس کے جھولے میں جب تھا اور اس کی ماں اس سے کہتی تھی کہو لا الہ الا اللہ, اور باپ کہتا تھا بولو لا الہ الا اللہ, تو بچہ جب بڑا ہوگا وہ بار بار سنتا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ, ماں بولتی ہے, باپ بولتا ہے, چچا بولتا ہے, ماموں بولتا ہے, نانی بولتی ہے, نانا بولتا ہے, تو بچہ جب پہلا جملہ نکالے گا لا الہ الا اللہ نکالے گا. لیکن اب ہم کیا سکھاتے, بچہ بولنے لگا تو بیٹے ممی بولو, ابو بولو, ٹھیک ہے, اماں اور ابا تو بولیں گا ہی نا وہ زندگی میں, جب بات سیکھیں گا تو سب چیزیں بولیں گا وہ. لیکن اگر شروعات لا الہ الا اللہ سے ہو تو کتنی بڑی بات. یا بولو اللہ, بولو بیٹے اللہ, تو بچہ پھر سنتا ہے کہ میرے ماں باپ کچھ ابھار رہے ہیں مجھے کسی چیز کی طرف, اللہ اللہ, تو اللہ بولیں گا. ہمارے پاس تو یہ کہ اللہ تو بہت اس سے زیادہ کچھ دوسری چیزیں سنتا ہے دن اور رات, ہے نا. ٹی وی کے سامنے بچہ پڑا ہے, چھوٹا سا بچہ 2-3 بار ٹی وی دیکھتے رہتا ہے, اور والدین فخر سے بولتے اتنا چھوٹا لیکن اتنی ٹی وی دیکھتا ہے, سنتا ہی نہیں ہماری. تو پھر وہ لا الہ نہیں بولتا ہو, پھر وہ کیا کیا بولتے ہوئے بڑا ہوتا ہے, وہ بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. ماں باپ کو کبھی بولتے رہے مہمان آئے تو اپنے بچے کو اندر رکھو, یہ کچھ بھی بکتا آ کر, کچھ بھی بکتا اندر کرو, کیوں تو اس نے جو سنا وہ بک دیتا ہے وہ. تو بچے ایک ریکارڈر ہوتے ہیں, ایمٹی ریکارڈر, جو سنتے ہیں ریکارڈ کرتے جاتے ہیں, ریکارڈ کرتے جاتے ہیں, اور جب بولتے ہیں وہ سب بولتے ہیں جو انہوں نے اتنے 1-2 سال میں ریکارڈ کیا ہے, بولنے لگ جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو انہیں اللہ کا نام لینا سکھائیے. وہ عمر سے جب 1 مہینہ 2 مہینے کا ہے تب سے اس کو ترغیب دو, بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو جب وہ بولیں گا پہلی بار 12 مہینے میں یا 13 مہینے میں یا 14 مہینے میں یا 2 سال میں, تو کہیں گا لا الہ الا اللہ. بڑی بات ہے, یاد رکھیے, یہ بڑے اہم مراحل ہیں. جب بولتا ہے, ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ اسے توتلی زبان میں گالیاں سکھاتے ہیں لوگ. سکھاتے ہی نہیں سکھاتے ہیں. ارے دیکھو ہمارا بچہ کتنی توتلی زبان میں تتے بولتا ہے, سکھاتے ہی نہیں سکھاتے ہیں. اور مہمانوں کے سامنے بولو بیٹا بولو, ایک بار بولو انکل کو کیسا آپ بولتے, تو انکل کو آگے بولتا تتے. اب اس کے بعد جب بڑا ہوتا اور جب وہ صحیح زبان سیکھتا اور جب بولتا انکل کو کتے, تو پھر پتا چلتا انکل کو کیا ہوا, اور ماں باپ کو پتا چلتا اب کیا ہوا.
ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے ایک بات، وہ لوگ خاص طور سے جو بچوں کو غلط الفاظ سکھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیے کہ جو انسان کسی کی ترغیب دینے پر کوئی نیکی یا کوئی برائی کرے گا، جب تک وہ نیکی چلتے رہیں گی ثواب ملے گا، جب تک وہ برائی چلتے رہیں گے اس کا جو ہے گناہ ملتا رہے گا. ایک معصوم بچے کو ایک گندا کلمہ سکھانا گویا زندگی بھر کا وبال لے لینا ہے، اور ایک بچے کو صحیح تربیت دے کے اچھے جملے سکھانا. تو ہمارا تو کام یہ ہو کہ ہم دوسروں کے بچوں کو گود میں لے تو کہا بیٹا لا الہ الا اللہ، تاکہ بچہ کہے انکل بھی لا الہ الا اللہ بولتے، ابو بھی لا الہ الا اللہ بولتے، مما بھی لا الہ الا اللہ بولتے، دادا بھی یہ بولتے، مجھے بولنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ. ماحول اور سماج بنائیے اس طرح سے. تو بچے کی تربیت جب بچہ بولنے لگے، اور ایک بات یاد رکھیے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، فرسٹ اسکول ہے اس کا. وہ اسکول میں اس کو رائٹ کائنڈ آف گائیڈنس اور تربیت یا اس کی جو ہے پرورش بہت زیادہ ضروری. یاد رکھیے اگر ایسا نہ ہوا تو بہت ساری برائیاں سماج میں پھیل رہی ہیں اور پھیلتی جائیں گی. چھٹا نکات جو وہ یہ ہے کہ اولاد کے بیچ عدل کرے. اب ایک اولاد ہوئی، تربیت کا مرحلہ ہوا، سیکنڈ کے ٹائم آپ عادی ہو جاتے، پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے آپ کو کیا کیا آپ نے کیا تھا. اب ایک سے زیادہ اولادیں آپ کو ہو گئی ہیں تو ان میں انصاف کرے. بہت سی مرتبہ اولاد میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو آپ چاہے کتنی تربیت کرے ان کی تربیت نہیں ہوتی. کیوں؟ لڑکا اور لڑکی کا فرق، لڑکے اور لڑکے میں فرق کہ گورا لڑکا اور کالا لڑکا کسی کا ہے. دو لڑکے ہیں ڈبل شیڈ کے اندر، ایک لڑکا بہت گورا ہے، ایک لڑکا بہت کالا ہے. تو آپ دیکھیے ماں باپ فرق کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے بچوں میں. کہاں ہے میرا گورو؟ آ بیٹا ادھر. تو گویا وہ دوسرا بچہ جیسا کم رنگ ہوتا ہے وہ صرف دیکھتے رہتا ہے میرا والد کیوں کرتا ہے میرے ساتھ ایسی ناانصافی. بچے بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور بہت جلدی نتیجے نکال لیتے ہیں. یاد رکھیے لڑکا اور لڑکی کا فرق کہ لڑکی عمر میں 10 سال بڑی ہے آپ کے بیٹے سے، اور آپ اس بہن کو، اس چھوٹے سے بھائی کو بھیا بولنے لگاتے ہو. بولتی میں 10 سال بڑی ہوں اور میں بھیا کیوں بولوں اس لڑکے کو؟ نہیں بیٹے تم کو بھائی ہے، مطلب احسان ہوا تم پر، اللہ نے کیا تم کو بھائی دے دیا. وہ بھائی بولیں گی اس کو، وہ بولیں گا اس کو بہن اور باجی، وہ نام لیں گی اس کا، چھوٹا ہے اس سے 10 سال. نہیں بھیا بولو، بھائی ہے نا تمہارا، رسپیکٹ کرو اس کی. یہ ناانصافی ہے. لڑکی اور لڑکے میں ناانصافی، لڑکے اور لڑکے میں ناانصافی، یہ اسلام میں درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. یہ ناانصافی سے اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، بچے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں والدین سے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد ایک بار گھر آئے اور کہا کہ میں نعمان کے نام پر فلاں زمین یا ایک غلام اسے دیتا ہوں. نعمان کی والدہ بڑی ہوشیار عورت تھی. انہوں نے کہا کہ یہ بات جب تک میں قبول نہیں کروں گی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آپ یہ نہ کہیں. وہ تینوں مل کر جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں اور نعمان بھی ساتھ ہوتے ہیں. ان کے والد کہتے، ان کی والدہ کہتی ہے اللہ کے رسول، نعمان کے والد نے نعمان بن کو جو ہے بشیر نے جو ہے نعمان کو جو ہے ایک غلام دیا ہے تحفے میں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کتنے بچے ہیں؟ کیا صرف ایک ہی ہے نعمان؟ تو کہا نہیں اور بھی ہے. تو کیا تم سب کو غلام دے رہے ہو تحفے میں؟ تو کہا نہیں. تو پھر کہا میں ایسے ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا کہ ایک بچے کو دیا یا دوسرے کو نہیں. بہت سے والدین ہوتے تحفہ لے جاتے ہیں، 2 بچے گھر میں ایک کو لے جاتے ہیں، نہیں میرا ایک بہت سنتا دوسرا نہیں سنتا تو ایک کو دوں گا. نہیں، تحفے تحائف میں ناانصافی نہیں. حتیٰ کہ اگر نافرمان اولاد بھی ہے تو وراثت میں حصہ کم نہیں ہوتا ہے اس کا. جب وراثت میں نہیں ہوتا نافرمان اولاد کا تو بچپن میں کیسے آپ ان سے ناانصافی کر سکتے ہیں؟ برابر تحفے لائیے، برابر سلوک کیجئے دونوں کے ساتھ. لڑکا ہو لڑکی ہو، لڑکا ہو لڑکا ہو، دونوں میں ہر انسان کی الگ صفتیں اور خصلتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ آپ کو پسند ہوں گی کچھ نہیں. لیکن اس سے اولاد میں فرق مت کیجئے، بھید بھاؤ مت کیجئے. 7واں مرحلہ، 7واں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں وہ یہ ہے کہ انہیں عقیدہ سکھائے. جب بچے اب بول رہے ہیں آپ نے انہیں کلمے سکھائے، اچھی اچھی باتیں سکھائی، اس کے بعد انہیں عقیدہ اسلام سکھائے. عقیدہ اسلام سکھائے، اور ایسے نہیں کہ عقیدہ اسلام کو استادی سکھائیں گا، گھر میں والدین سکھائیں گے، ماں سکھائیں گی، باپ سکھائیں گا اسے عقیدہ. اللہ رحم کرے ایسی ماں پر اور ایسے باپ پر جو بچے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور چلتے اور پھرتے انہیں عقیدہ سکھاتے ہیں کہ باہر نکلے بیٹا، یہ جھاڑ ہے، یہ کتنا ہرا ہے، یہ ہمیں ہوا ان سے جو فلاں ہوتی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں. انہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس بچے کے دل میں اللہ کی توحید جاگتی ہے، اس کی ربوبیت جاگتی ہے، اس کی محبت جاگتی ہے. کیسا میرا رب ہے جس نے میرے لیے انتظام کیا جھاڑوں کا. اور یہ جانور ہے بیٹا، کس نے بنایا انہیں؟ اللہ نے، جن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ گھر ہمیں دیا، کس نے دیا ہمیں یہ گھر؟ اللہ نے. بیٹا اس کا ہم دیکھو کتنی فائدہ، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو بیٹا.
بچوں کو سکھائیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوا, اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے کچھ باتیں سکھائی. یہ تربیت کی بڑی اچھی باتیں جو اللہ کے رسول نے عبداللہ کو سکھائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے تھے سکھایا اور فرمایا اور کہا. پہلی چیز جو نصیحت کی عبداللہ کو, جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر جو ہے 5 نصیحتیں, اور مسند احمد کی روایت میں اضافی اور 3 نصیحتیں, 4 نصیحتیں, ٹوٹل 9 ہوئے نصیحتیں. پہلا کہا تربیت کر رہے بچے کے عقیدے کی, کہا عبداللہ سے تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, وہ تمہاری حفاظت کریں گے. عبداللہ اے بیٹے, اے غلام, اے پیارے لڑکے, تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کریں گا. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے مدد کے وقت, اس کی جب تمہیں ضرورت ہوگی, تکلیف میں ہوں گے, اس کی مدد تمہارے سامنے ہوگی. پھر فرمایا تیسری بات, جب تم کو کوئی سوال ہو تو اللہ سے کرنا. جب کوئی چیز مانگنا ہو بیٹا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. پھر فرماتے اللہ کے رسول چوتھی بات, جب جو ہے مدد طلب کرو تو اللہ سے بیٹا مدد طلب کرنا. پانچویں بات فرماتے یاد رکھو ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے وہ جو اللہ چاہے, اور ساری دنیا بھی جمع ہو کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہے. کیسا عقیدہ بنا رہے اس بچے کا مضبوط. اب یہ بچہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی جا کر سر ٹکیں گا اور کبھی اپنے زندگی میں شرک اور جو بدعت اور خرافات کریں گا؟ بالکل نہیں. اسی طرح مسند احمد میں اور آگے نصیحتیں 4 اور اضافی ہے. چھٹی بات جو اس روایت میں آتی وہ یہ ہے, خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کرنا اے بچے, تو پریشان حالی میں اللہ تمہیں کبھی فراموش نہیں کرے گا. خوشحالی میں یاد رکھنا تم اللہ کو, وہ تمہیں جو ہے کبھی فراموش جو ہے تنگ دستی میں نہیں کریں گا. آگے 7ویں نصیحت کرتے یاد رکھو جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے بیٹا, اے بچے, تو تمہیں نہیں مل سکتی تھی, اور جو تمہیں مل گیا تم سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا ہے. کیا پیاری تربیت دے رہے اس بچے کو. پھر آگے فرماتے اللہ کے رسول اور کہتے ہیں یاد رکھو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے. بچے کو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے, کوشش تکلیف کے ساتھ ہے. پھر فرماتے ہیں آسانی تنگی کے ساتھ ہوتی ہے. کتنی پیاری پیاری نصیحتیں اس بچے کو عقیدے کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, 8ویں بات, 8واں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے, بچے کی تربیت میں ماں کا کردار. بچے کی تربیت میں ماں کا کردار. اب آپ کہیں گے باپ کا کردار کہاں گیا؟ باپ کا کردار آ رہا ہے, باپ کا کردار آ رہا ہے, لیکن پہلے ماں کا کیوں رکھا میں نے؟ پہلے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ماں اولاد کی تربیت کے لیے اصل ذمہ دار ہے. باپ بھی ہے لیکن ماں اصل ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو داؤد کی روایت, ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ میں سے میری خدمت کا پہلا حقدار کون ہے؟ کہا ماں. دوسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا ماں. کہا تیسرا حقدار کون ہے 3rd لیول پر؟ تو کہا ماں. کہا چوتھا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیرا باپ, تمہارے والد. والد کا رینکنگ کیا آئی؟ 4th. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گولڈ میڈل گوز ٹو فادر. گولڈ میڈل گیا باپ کو, جو معاف کرنا ماں کو. سلور میڈل گیا ماں کو. برونز میڈل گیا ماں کو, اور باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز ملا. صرف 4th لیول پر آتا ہے وہ. جب اسلام ماں کو یہ درجہ دے رہا ہے تو کچھ وجہ ہوں گی نا اس کے پیچھے. اگر آپ کو ایک پوزیشن اور پوسٹ دی جاتی سماج میں تو کیا آپ ناکارہ نااہل کام نہ کرنے کی وجہ سے دی جاتی ہے یا کام کی وجہ سے دی جاتی ہے؟ اسلام نے عورت کو ماں کا جو مقام دیا ہے وہ اس لیے اتنا اونچا ہے کہ اس کا مقام, اس کی اہمیت اور اس کی تربیت سب سے اول ہے, اس لیے اس کا اہم. اور اسی لیے اسلام نے عورتوں کو کام سے اور تجارت سے دور رکھا, اس لیے کہ ان کو سب سے امپورٹنٹ ورک کرنا ہے سماج کا, لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے ان کو گھر میں رکھا, ذمہ داریاں دی کمائی کی, چونکہ اسلام جانتا ہے بہت اہم کام کرنا ہے عورتوں کو. ٹھیک ہے, تو ماں کا پہلے کردار ہے. اور یاد رکھیے ماں کا کردار اتنا اہم اور اصل ہے کہ اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے. اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کی عقیدت پر ہوتی ہے. یاد رکھیے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ لوگ غور سے سنیں جو دینداری کو نہیں دیکھے خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں. اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے. مطلب اولاد ماں کی بات زیادہ سنتی ہے باپ کے مقابلے میں. اگر باپ کہے کہ اس گھر میں آج اس دن یہ چیز نہیں ہوگی, وہ قائل نہیں اس چیز کا, وہ کہے کہ چلا جائے, تو وہ عورت بچوں کو بولتی بیٹا ابو آئے نا شام میں نہیں بولنا, وہ سب کرتی ہے. جب شام میں ابو آتے آج کچھ ہوا تو نہیں, بچے بولتے ابو کچھ بھی نہیں ہوا آج. بیوی بولتی نہیں آپ نے نہیں بولے بات میں کیسا کر سکتی کوئی چیز. بچے سپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ ماں کو. اب ماں دیندار ہے, باپ کتنا بھی بے دین ہو تو ماں بچوں کو تربیت یافتہ کر دیں گی؟
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ماں کا کردار اہم ہے، اور ماں کے عقیدے میں بچہ ہوتا ہے. اس کی پہلی دلیل نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے. چونکہ آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی، آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. اس لیے میں نے کہا بچے ماں کے عقیدے بہتر باپ کے مقابلے میں. چونکہ بچے اپنے دل کی بات جب باپ کو بھی کہنا ہوتا ہے والد کو، تو کس سے کہلواتے ہیں؟ ممی آپ بولو، امی آپ بولو، والدہ آپ بولو، امی حضور آپ بولو، ہے نا؟ یہ کرتے ہی نہیں کرتے. تو بہت اہم ہے ماں کا کردار. تو عورتیں اس بات کو غور سے سنیں. آپ ایک بہت اہم ذمہ داری کے تحت معاشی ذمہ داریوں سے، اکنامیکل برڈن سے دور کی گئی ہے تاکہ آپ تربیت کریں بچوں کی. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری مائیں کہاں وہ تربیت کری، ہماری بہنیں اور مائیں جو تربیت مطلوب ہے. آج تو تربیت کا یہ معاملہ ہے کہ ماں کے گود میں ایک ہماری بہن کے گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے، اور وہ بیٹھ کے تین گھنٹے اگر سنیما اور ٹی وی دیکھتی ہے، تو کیا امید کی جائیں گی ان بچوں سے کہ یہ خالد بن ولید بنیں گے اور یہ ابوبکر اور عمر اور عثمان بنیں گے؟ بہت اہم کردار ہے ماؤں کا. جب ماؤں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو یاد رکھیے روز قیامت پوچھ بھی ہے. وہ حدیث یاد کیجئے، اور عورت سے پوچھوں گی اس کے شوہر کے بچوں کی کیا کیا اس ذمہ داری کا. اور جو ذمہ داری ضائع کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مائیں تربیت نہیں دے رہی. دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے انس بن مالک. انس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ان کی والدہ ایمان لائی تھی. ابو انس غیر مسلم تھے، اور ایک مرتبہ وہ گھر آئے تو یہ تو ایمان والی تھی. انس سے کہا کہو بیٹے لا الہ الا اللہ. تو انس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ. تو ابو انس نے کہا کہ تم تو بگڑ گئی ہو، میرے بیٹے کو بھی بگاڑ دے رہی ہو. اور لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انس برابر جو ماں کہتی رہی لا الہ الا اللہ کہتے رہے. تو بچوں پہ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں. آئیے تیسرا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا، جن کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام ہے. جو ہاجر علیہ السلام ایک ایسی ماں کی مثال ہے جس نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی جس کی زیادہ تفصیلات تو تفصیلات زیادہ کیا بالکل ہی نہیں ملتی، سوائے ایک واقعے میں ایک جملے کی جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دہرایا. وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ کیا تربیت تھی ہاجرہ کی اسماعیل کے معاملے میں علیہ السلام. کیا تربیت تھی. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اس شیرخوار جو اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو، لیکن اس کے بعد جب ایک حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اس بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی تذبحک فانظر ماذا تری. اس خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کیا کرنا ہے. تو بیٹے کا ایک جملہ ہاجرہ کی تربیت کا کنکلوژن ہے. بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے والد کر گزریے تفعل ما تؤمر، کر گزریے جو رب کی طرف سے حکم آپ کو آتا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤں گے. یہ ایک جملہ اسماعیل کا ان کی ماں کی تربیت بتاتا کیا تھی، جو ایسی کی تھی ہاجرہ نے ایک یونیک تربیت کہ باپ آ کر کہتا ذبح کرنا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کر گزریے جو آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا. تو بچے ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں. ماں دیندار تھی، اسماعیل بھی دیندار تھے، اور اس حد تک کہ جو کہا بس کرنا ہے تو آپ کر دیجئے قربان، ہے نا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس مرحلے میں ایک چیز کو خاص خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ مائیں اور باپ دونوں مل کر بچوں کو لاڑ اتنا نہ کر دے کہ بچے لاڑ میں عام زبان میں کہتے سڑ نہ جائے. ورنہ بہت سی بار اتنا لاڑ ایکسٹراڈنری ہو جاتا ہے کہ پھر بعد میں بچوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ مرحلہ بہت اہم ہے. اور ایکسٹراڈنری لاڑنے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ سونے کا نوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے ان کو. سخت معاملہ ہوگا سب، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا دینا ہے سب کیجئے جو کرنا ہے، لیکن تربیت کی اور بد اخلاقی کی اور کسی دوسرے معاملے میں ذرہ برابر بھی چھوٹ نہیں ہے بچوں کو ہمارے. سونے کا نوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے تاکہ وہ بگڑے نہ. ٹھیک. نواں مرحلہ، نواں جو کام کرنا ہمیں 9 پوائنٹ وہ یہ ہے باپ کی تربیت. باپ کی تربیت کیسی ہوں گی، مطلب باپ کا رول تربیت میں اولاد کی بڑا اہم ہے. ماں کے بعد اس کا چونکہ رول آتا ہے. باپ کا رول بھی یاد رکھیے تربیت میں بہت اہم ہے. اور باپ اور استاد یاد رکھیے دونوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہوتی ہے. اس لیے میں اس کو انشاءاللہ عزیز جو بچہ جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جو ہے تربیت میں باپ کا کردار، باپ کا رول، اور اس کے بعد اس کے استاد اس کے ٹیچر دونوں کا رول آتا ہے. تو باپ ہونے کے ناطے ایک انسان جو اپنے بچے پہ چیک رکھے. چیک سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب یہ کہ دن بھر وہ ماں کے ساتھ تھا،
شام میں آ کے آج ستائے تو نہیں, آج دعائیں یاد ہوئی, آج عربی برابر ہوئی, آج اسکول گئے تھے, آج ہوم ورک ہوا, آج دعائیں فلاں ہوئی, آج یہ ذکر ہوا تھا کہ آج پورا چیک. پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں دے گی, پورا چیک کیا گے والد. اور اگر کہیں چوک ہو اور اس کی بیوی آ کر کمپلین کرے بچے کی ماں, تو والد اس کو سیریسلی لے اور بچوں کی تنبیہ کرے, ڈانٹے اور سمجھائے کہ آئندہ یہ غلطی میں نہیں سنوں گا آپ کی. جیسا ایک ماں ٹیچر ہوتی ہے تو باپ ایک ایگزامینر جیسا ہے کہ آ کے وہ چیک کرے گا کہ کیا ہوا, صحیح ہوا نہیں ہوا تربیت. ورنہ بہت سی بار ماں تو انتھک کوشش کرتی ہے, شام میں باپ آ کے پوری محنت پانی پھیر دیتا ہے کہ بچے آ کے بولتے ہیں ابو ابو آج امی نے ایسا کرے, اور الٹا جو ہے وہ آدمی اس کی بیوی کہتا ہے کیوں ایسا کرے میرے بچوں کو. بچے شیر بن جاتے ہیں, پھر ان کو پتہ چل گیا ماں کی نہیں سننا ہے اپنے کو. تو یہ بات یاد رکھیے, باپ جو ہے, اور باپ کے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, باپ کے لیے بہترین نمونہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور باپ کے لیے بہترین نمونہ کہ کیسا ہو جو ہے لقمان علیہ السلام ہے. قرآن کے مختلف ابواب اٹھائیے اور ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجیے تو پتہ چلے گا باپ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک, اسی طرح 10واں نکات وہ یہ ہے بچے کی تربیت میں اسکول اور درسگاہ کا رول. اسکول اور درسگاہ کا رول اب بڑے اہم ہم ایشوز کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے کہ اب گھر میں تربیت ہو رہی ہے, لیکن اب رائٹ کائنڈ آف ایجوکیشن اگر باہر نہیں ملے گا تو اس کے بھی بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں. یاد رکھیے جیسے کہ جو ہے اسکول اور درسگاہ کا جو رول جو بچے کی زندگی میں ہوتا ہے تربیت میں بڑا اہم ہے. یاد رکھیں اس لیے کہ ماں باپ کی تربیت کے بعد اب اسکول اپنا رول, یا مدرسہ جس کو کہے اسکول کا, یہ وہ رول ادا کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مذہبی اسکولوں کا وجود ہی نہیں ہے. مدرسہ ایک الگ چیز ہے, ایسے اسکول کی تو ہمارے کتنے پرسنٹیج بچے مدرسوں میں جاتے بتائیے آپ. پورے امت کے میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 یا 5 یا 10% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں, باقی بچے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول. آج ہمارے پاس اسلامک اسکول کا کوئی تصور نہیں ہے. اب کیسے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی بات کریں گے جب ہمارا بچہ کانوینٹ اسکول میں جا کے پڑھتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا, عیسائیت کا, ان کی دعوت و تبلیغ کا, ان کے عقائد کا قائل نہیں بنے گا تو کیا ہوگا بتائیے. بہت ضروری ہے کہ اس کو صحیح اسکول میں ڈالا جائے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہر مذہب والوں نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ اپنے مذہبی تعلیم کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اسکول سب سے بہترین ذریعہ ہے. کیا بات ہے, یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے اسکولوں کو آج تک مذہبی رنگ نہیں دیا اپنے. کیا مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ سبحان اللہ, اگر یہ آپ بولیں گے تو یہ جھوٹ ہوں گا اور اللہ کی لعنت ہم پر ہوں گی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, پیسہ نہیں ہے بول کر. کیا ہمارے پاس ایسی سنستھائیں نہیں جو چل رہی ہے لیکن صرف جیب بھرا جا رہا ہے, اس سے کچھ کام نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کیوں نہیں مسلمان لیڈران, مسلمان دانشور, مسلمان لوگ جو فکر رکھتے ہیں, کسی مکتب سے اور کسی جماعت سے جڑے ہیں, کیوں نہیں آپ ایسے اسکول کی بنیاد ڈالتے جہاں دینی تعلیم عصری تعلیم کے ساتھ دی جاتی ہو. حالات یہ ہے کہ کرسچن اسکول, کانوینٹ اسکول دھڑلے سے تعلیم دے رہے ہمارے بچوں کو. ہندو اسکولز میں تعلیم لینا ہم فخر سمجھتے ہیں, بڑے بڑے ہندو اسکولز میں. اسی طرح جو ہے بدھسٹ انٹرنیشنل, جین انٹرنیشنل, سکھ انٹرنیشنل اسکولز وجود میں ہیں, وہاں ہمارے بچے جا کے پڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں ہوتا کہ اسلامک اسکولز ہم جو ہے بنیاد ڈالے, اور کیوں نہیں ان اسکولوں کو ہم ترجیح دیتے کہ ہمارا بچہ یہاں پڑھے گا, یہ اصل تعلیم ہے. لیکن آج ایسے اسکولوں کی اتنی سخت کمی ہے, ارے اسکول تو بہت دور کی بات ہے, ایسی دینی درسگاہوں کی بھی کمی ہے جو دینی درسگاہ ہمارے بچوں کو کتاب اور سنت کے مطابق تعلیم دے. ہوتا ہے نا کچھ اسکول چلیے اب نہیں ہے ایسا اسکول, تو ہمارے بچے اسکول الگ پڑھتے ہیں, مدرسہ جاتے ہیں, جا کے مکتب میں سیکھتے ہیں. ان مکتبوں کا بھی انتظام نہیں ہے ہمارے پاس. اور اگر ایسے اسلامک اسکول نہیں ہے تو انہیں ڈالیے, اور اگر نہیں ہو سکتا تو اپنے بچے کو بہت طے کر کے ایسے سیکولر اسکولز میں ڈالیے جہاں مذہب کی کوئی چھاپ نہ ہو, ورنہ پتہ نہیں وہ کون کون سے مذہب کے بچپن سے قائل ہو جائیں گے. یاد رکھیے بچے بڑے اثر لیتے ہیں چیزوں کا. اگر ایک بچے کو بچپن میں یہ بتا دیا جائے کہ عیسیٰ دیتے ہیں اور عیسیٰ یہ کرتے ہیں اور عیسیٰ وہ کرتے ہیں, نعوذ باللہ یہ عقیدہ دے دیا جائے, تو اس کے بعد نتیجتاً یہ ہوگا کہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کا قائل ہو کہ عیسائیت کو پسند کرے گا, اسلام کو کبھی پسند نہیں کرے گا. یہ بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم نے آج جو ہے اسکولوں میں جو ہے وہ نظم اسلامک اسٹڈیز کا نہیں لایا, یا ایسے مکتب اور مدارس نہیں قائم کرے جو خالص کتاب و سنت کی تعلیم دے. اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں جو کچھ تھوڑے بہت پیرنٹس ہیں جو دھیان دیتے ہیں وہ صرف دنیاوی ایجوکیشن پر دیتے ہیں. دینی ایجوکیشن غائب ہے ان کے پاس, صرف دنیاوی ایجوکیشن. دینی تعلیم کو بھی اہمیت دیجیے, اس کے لیے نظم قائم کیجیے, اس کے لیے سسٹم بنائیے. یاد رکھیے جتنا پیسہ اسکول میں ڈالتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پیسہ آپ نے دینی تعلیم میں ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ اگر یہ بچہ مر جائیں گا تو آخرت میں جو چیز کام آئیں گی وہ یہی تعلیم ہے. اس کے لیے ہم جو ہے کوشش کریں اور اس کے لیے ہم تمام ذمہ دار ہیں. 11واں پوائنٹ وہ یہ ہے, اور انشاءاللہ کچھ اور پوائنٹس رکھ کے بات ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں اب دوست اور احباب مطلب اس کے اب دوست اور فرینڈ سرکل کا بڑا امپورٹنس ہوتا ہے.
اب یہ تھا مرحلہ پیدائش، گھر کی تربیت وہ سب ہوا، اسکول کی تربیت ہو گیا، اب آیا معاملہ دوستوں کا. ایک بچے کو لاکھ اچھی تربیت دینے کے بعد بھی ایک غلط دوست پوری زندگی کی آپ کی محنت پہ پانی پھیر سکتا ہے. لہٰذا ہمارے بچوں کے کون دوست اور کون سہیلیاں ہوں نہ ہوں، اس کو طے والدین کریں گے. ہم کریں گے بیٹا آج کس کے ساتھ ہے؟ امی آج ہم عبداللہ کے ساتھ ہیں. بڑے عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ فلاں انکل کے بچے. اچھا وہ انکل کون ہے؟ نکالیے ڈیٹیلز. کہیں ایسا تو نہیں ہمارا بچہ حرام خور لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگ جو حرام خوری کرتے ہیں ان کے ساتھ یا لوگوں پہ اور انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ رہے، ورنہ وہ بگڑ جائیں گا. پھر تو والدین طے کریں گے بچے کس کے ساتھ رہیں گے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو الایمان میں علامہ ابن تیمیہ لے کر جنہوں نے اس حدیث کو لایا ہے، جو کہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجہ دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کرتا ہے. اور عربی کا ایک مقولہ قول ہے کہ تم یہ نہ پوچھو کہ وہ کیسا ہے، تم یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں. مطلب کسی کے بارے میں معلومات لینا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فرینڈ سرکل دیکھ لیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بچوں کے دوست اور سہیلیاں بغیر والدین کے سلیکشن کے نہ ہو، یہ بات طے ہو. 12ویں چیز وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں کھیل کود کا نظم. بہت سی بار والدین بچوں کو کھیل کود کرنے نہیں دیتے ہیں، اور ایک غلطی جو والدین سے ہوتی ہے معلوم وہ کیا ہے؟ یہ غلطی کو آپ اگر سدھاریں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ جا کر سمجھے ٹیبل پہ ہاتھ لگا رہا ہے، یہ مت کرو. گلاس اٹھا رہا ہے کانچ کا، یہ مت اٹھاؤ. گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے چابی لے رہا ہے، یہ مت لو. کھانا کھا رہا ہے تو ایسا مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہاں مت آؤ. ہم کیا کرتے معلوم؟ صرف کیا مت کرو، کیا مت کرو، نہیں 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 بولتے ہیں. وہ دل میں سوچتا ہے دنیا میں لائق ہے کوئی جب ہر چیز نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں تھی کرنے کی. تو سمجھ رہے آپ؟ ہر چیز کو آپ بولتے ہیں گاڑی کی چابی کو ہاتھ مت لگاؤ. فوراً آپ کو بولنا پڑے گا بیٹا گاڑی کی چابی کو ہاتھ مت لگاؤ، آپ کو ایک دوسری کی لا کے دیں گے، اس سے کھیلا کرو، چونکہ اس کو چاہیے وہ چیز. کانچ کے گلاس کو ہاتھ مت لگاؤ، آپ اسٹیل کے گلاس سے کیوں نہیں پانی پیتے اور کھیلتے ہو. وہاں مت جاؤ، اس کے بدلے بیٹا آپ یہاں جاؤ نا، ادھر خطرہ ہے. یہ مت کھاؤ، اس لیے کہ اسلام میں منع ہے بیٹا، وہ کیوں نہیں کھاتے. فوراً الٹرنیٹ دیجیے اس کو. یہ نہیں تو کیا، یہ نہیں تو کیا. یہ سنت رسول ہے کہ اللہ کے رسول جب صحابہ کسی عمل سے روکتے فوراً الٹرنیٹ سولوشن دیتے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بار دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ 2 ناخص کھجوریں، ردی کھجوریں لے کر گئے اور ایک اچھی لائے. آپ نے کہا بلال یہ کیسے ہوا؟ تو کہا میں نے 2 ردی کھجوریں ایک شخص کو دی اور اس کے بدلے میں ایک اچھا لے لیا. آپ نے کہا ایسا مت کرو، اس میں سود ہے. تم 2 ردی کھجوریں پہلے بیچو اور بیچنے کے بعد پھر ایک ٹوکری اچھی کھجور لو. تو پہلے آپ نے کہا یہ غلط ہے اور فوراً سولوشن دیا کیا کرنا ہے. تو بچوں کو والدین سے غلطی کیا ہوتی ہے معلوم؟ یہ مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو بولتے ہیں. فوراً آپ بولے یہ مت کرو اور یہ کرو، یہ مت کرو بیٹا یہ کرو، یہ مت کرو یہ کرو، چونکہ ان کو کرنا ہے ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ. فطرت ہے نا بچوں کی. تو بچوں کی تربیت میں کھیل کود بڑا امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں. ہمارے پاس پیرنٹس اس پہ دھیان نہیں دیتے والدین. کھیل کود کا کوئی نظم جس سے ان کی جو ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے جو برن نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ کہیں بھی یوز کرتے ہیں. بہت سے بار بچوں کو والدین کمرے میں بند رکھتے ہیں، گدے پھاڑ دیتے ہیں، دیواروں کو رنگ دیتے ہیں، پھر والدین پریشان ہوتے ہیں ایسے بچے کیسے ہوتے جا رہے ہیں. آپ ان کو کھیلنے لگا رہے، ان کے اس جوش اور توانائی کو ختم کیجیے ڈیلی جو ڈیولپ ہوتی ہے. چلیے آج کھیلنا ہے، آج گارڈننگ کریں گے بیٹا اپنا، آج سنڈے چلو آج کھودنا ہے، پلانٹیشن کرنا ہے اپنے کو، آج یہاں جانا ہے، آج مدد کرنا ہے، سوشل سروس کا کام ہے اپنا. چھوٹا بھی ہے تو ساتھ لے جائیے اس کو. بچے سیکھتے ہیں. آپ کا بزنس ہے، آپ کوئی چیز جما رہے، چلو بیٹا آج جمانے کے لیے میرے ساتھ رہوں گے. اس کی اس ایکسٹرا انرجی کو یوز کیجیے، اس کو رائٹ کائنڈ آف گیمز میں ڈالیے. ایسے کھیل جو اس کے جسم کو نشو و نما دیتے ہیں، وہ فالتو قسم کے گیم نہیں جس کے اندر اس کا دن اور زندگی برباد ہو رہی. اچھے کھیل یاد رکھیے، اچھی چیزیں یاد رکھے جو ضروری ہے ایک انسان کے لیے. ان کھیلوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف جو متوجہ کرے اور ان کو رائٹ کائنڈ آف سپورٹس کے اندر ڈالے، اور جس سے ان کے جسم کی توانائی، طاقت، قوت ڈیولپ ہو. اسی طرح جو ہے 13 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انعامی مقابلے رکھیے. انعامی مقابلے سمجھتے آپ؟ کمپٹیشن رکھیے کہ چلو آج دونوں خیرت کروں گے، آپ اس پہ انعام ملیں گا. آج دونوں قرآن کون زیادہ پڑھتا ہے اس پہ انعام ملیں گا. آج سیرت ہے تو یہ پر ایک کمپٹیشن ہے، آپ ایگزام دو فلاں ملیں گا. آج یہ کروں گے تو یہ ملیں گا، یہ پڑھوں گے تو یہ دیا جائے گا. شام تک یہ دعا کروں گے تو آج ایک کیڈبری آپ کے لیتا ہے شام میں. کون پڑھیں گا سب سے پہلے؟ اگر آپ اس سال ایسے کامیاب ہوتے، اتنے پارے حفظ کرتے تو ایک گاڑی آپ کو آج دینے والے اس مہینے، اس سال. ہم ان کے اندر مقابلے رکھیے، اس سے جوش و جذبہ بڑھتا ہے اور بچے بہت زیادہ وہ کام کر پاتے ہیں جو کام ویسے وہ نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح 14 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ایمانیات کا اہتمام کیجیے. یاد رکھیے جیسے کہ اسلامیات اور اذکار کا اہتمام، حرام کاموں سے روک کر حلال چیزوں کو بتائیے، ان کے اخلاق ڈیولپ کیجیے،
آداب ان کے اچھے کیجئے، نماز کو لے جائیے، 7 سال کے ہو جائے تو اور 10 سال کے اور نہ جائے تو ان کو سزا دیجئے کہ نماز کو چلے، قرآن کی تلاوت انہیں سکھائیے، لباس کا شعور دیجئے کہ کون سا لباس صحیح ہے کون سا غلط، تعلیم دیجئے، بہادری سکھائیے تاکہ ہمارے بچے جو ہے بزدل نہ بن جائے کہ لوگوں کی مدد کرنا، آگے بڑھ کے کسی کو کام کو کرنا، یہ تمام چیزیں انہیں سکھائیے. ٹھیک ہے. 15واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو ہے تربیت کا جو ہے ایک نازک مرحلہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری پوائنٹ ہے نازک مرحلہ. وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ جب بچے اب ہمارے کالج جانے لگ جاتے ہیں، یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ اسکول کی تعلیم سے نکل گئے اور اب یہ سماج کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ کالج میں ویسی تعلیم نہیں ہوتی جو اسکول میں ہوتی ہے، جہاں کیئرٹیک کیا جاتا ہے. کالج میں جو کرنا چاہے کرے، جو اچھا ہے وہ اچھا کر لیتا ہے، جو برے ہے وہ برے کام کرتے ہیں نا. تو اب کالج کا مرحلہ بڑا نازک ہوتا ہے. اس معاملے میں باپ اور ماں بچے کے دوست بن جائے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بچے جب 7 سال تک ہوتے ہیں تو ہم ان سے کھیلتے ہیں، پھر 7 سال ہم انہیں تربیت دیتے ہیں اور 7 سال ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں. ایسے کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، وہ تو چھوڑیے، ایسے کتنے والدین ہیں، والدہ تو بھی ہوتی ہے، ایسے کتنے والد ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ میرے 4 بچے کون کون سی کلاس میں، بڑا کچھ تو بھی پڑھتا، چھوٹا کچھ تو بھی کرتا، منجلا کچھ تو بھی کرتا، اس کا نہیں معلوم کیا کرتا. مطلب ان کو معلوم نہیں کون سی کلاس میں ہے. وہ ان کی اماں دیکھتی، میں زیادہ اس پہ ٹینشن نہیں لیتا، ان کی ماں کا کام ہے. آخری بار بیٹے سے کب بات کی تھی اپنے؟ نہیں میری بیٹی سے جمتی نہیں، میں گھرتا، میں اس کو گھرتا بس. اور انڈین فادر کا ایک عجیب مسئلہ ہے، انڈین فادر ایک اینگری ینگ مین رہتا ہمیشہ، ایک دم غصیلا نوجوان. مطلب حال یہ ہے کہ باپ گھر میں آ رہا تو بچے گھر سے باہر بھاگ جا رہے. امی بولتی ابا آ گئے تو بچے پورے باہر، کوئی بیڈ روم میں، کوئی چھت پر، کوئی ادھر کی، تو باپ آ گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ آنے کے بعد اعلان ہو کہ باپ آ گیا تو بچے باپ کی طرف آئیے، باپ سے دور بھاگتے ہیں. چونکہ ہمارا جو باپ ہوتا ہے اینگری ینگ مین، پورے گھر باس کا غصہ، سڑک کا غصہ، ٹریفک کا غصہ، گاڑی کے خراب ہونے کا غصہ بیوی اور بچوں پہ نکالتا ہے. اب جب وہ ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوں گے تو کالج میں جب بچے جاتے ہیں تو ان میں جذبات چھلکتے ہیں، ان جذبات کو کس سے وہ شیئر کرے؟ پھر جب آپ ان کے دوست نہیں ہوتے ہیں تو وہ غلط دوست اور صحبت میں پڑ جاتے ہیں. تو ماں دوست بن جائے ان کی، باپ دوست بن جائے کہ بھائی کیا چل رہا ہے کالج میں، اب سب ٹھیک تو چل رہا ہے نا، کوئی مسئلے مسائل ہو تو ہم سے ڈسکس کیا کرو یار. دوست بن جائیے ان کے، تب ہم دیکھیں گے یہ تمام جو غلطیاں ان سے ہو رہی نوجوان سے بچ جائیں گی، کیونکہ ان کا فادر گائیڈ کر رہا ہے ان کو، دنیا دیکھ چکا ہے ان کا باپ، پوری ان کی ماں دنیا دیکھ چکی ہے، وہ گائیڈ کر رہی. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور یاد رکھیے ان کو جو ہے اس بات کو سمجھائیں، اور خاص طور سے اس بات کا دھیان دیں کہ جب آپ کے بچے کالج میں جائیں ان کو محبت کی حقیقت کیا ہے شرعی اعتبار سے ضرور سکھائیے آپ، ورنہ عشق مزاجیوں کے چکر میں بچے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں. محبت کی کیا حقیقت ہے شریعت کے مطابق، یہ بڑی اہم چیز ہے. کہ تو محبت ایک ایسا جذبہ انسانی نفس میں جو راسخ، وہ نکل نہیں سکتا ہے، شریعت اس کو کنٹرول کرتی ہے. صرف وہ بتائیے بیٹا کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. اور فاسد محبت سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ان کالجز میں اور اس چیز میں جا کے اس کی تربیت انہیں دیجیے. اور 16واں اور آخری پوائنٹ جو ان کی تربیت کے اندر بڑا اہم رول ادا کرتا ہے وہ یہ ہے، اب کالج جا رہے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، جتنے جلدی ہو سکے ان کا نکاح کر دیجیے، جتنے جلدی ہو سکے نکاح کر دیجیے. نکاح کرنے کے لیے وہاں پر 100 بہانے، نہیں ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہے تو کون خرچہ برداشت کر رہا ہے ان کا؟ آپ ہی کر رہے ہیں نا. لڑکی پڑھ رہی ہے تو کون خرچہ برداشت کر رہا ہے اس کی شادی ہونے تک؟ آپ ہی کر رہے ہیں نا. تو شادی کرنے میں کیا جاتا ہے؟ شادی ہونے سے ایک بوجھ آ جائے گا، وہ اچھے محنت کریں گا. یاد رکھیے نکاح نہیں ہونے سے جو برائیاں پھیلتی ہیں نا تو وہ کنٹرول نہیں کی جا سکتی، چونکہ انسانی فطرت ہے کچھ چیزیں، اور فطرت تو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو جتنے جلدی ہو سکے نکاح کر دے. باپ اس اللہ رب العزت اس باپ پر رحم کرے جو اپنے بچے کا نکاح صرف یہ سوچ کر جلدی کرتا ہے کہ میرا بچہ جو کسی شر اور فتنے میں نہ پھنس جائے نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے. یہ زمانہ جو حالات جو ہے بہت برے جا رہے ہیں. یاد رکھیے اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اتنے قسم کے برائیوں میں جو پھنس چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نکاح نہیں ہوتا ہے. تو والدین دھیان دیں اور جلد سے جلد نکاح کر دے. اب میں نے بات نکاح سے شروع کی تھی، پھر لا کے میں نے بات نکاح پہ ختم کر دی ہے. اب پھر وہی مرحلہ نکاح، دیندار لڑکی، اور پھر وہ پوائنٹس پورے گول چلیں گے. یہ سائیکل بن گئی پھر سے آ کر کہ نکاح آ گئے، نکاح کے بعد پھر وہی تربیت، وہ سب آئیں گے، پھر نکاح کا معاملہ آئے گا. تو نکاح کر دیں تاکہ پھر اب یہ سائیکل پھر چلیں گی، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل دنیا میں آئیں گی جو اللہ کی عبادت کریں گے. تو لہٰذا یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اولاد کی جو ہے صحیح تربیت کریں. ایک آخری جو ایک پوائنٹ ہے، پوائنٹ نہیں وہ ایک سوال ہے جو والدین کرتے ہیں، اس کا جواب دے کے بات ختم کروں گا. ہم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی ہمارے بچے سدھرتے نہیں. ہم نے لاکھ عربی کی، ٹیوشن کی، اسکول کیا، کالج گیا، پیسہ خرچ کیا، پھر بھی بچے نہیں سدھرتے. وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی ایک اہم وجہ ہے. اس وجہ کو رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا. بڑی عام اور بڑی اہم وجہ ہے.
اگر اس وجہ کو آپ نے آج ختم کر دیا, اس چیز کو آج ختم کر دیا, تو آج ہمارے گھروں کی آدھی تربیت تو ہو جائیں گی. میں اگر آپ سے کوشچن کروں کہ ایک ہاؤس ہے پانی کا, اس کے اندر صاف پانی بھرنا ہے آپ کو, اور اس ہاؤس میں ایک سوراخ میں سے گندا نالی کا پانی آتا ہے, تو کتنی دیر میں اس ہاؤس میں صاف پانی بھرا جائے گا؟ آپ کہیں گے زندگی بھر بھی نہیں بھرا جائے گا, چونکہ صاف پانی آتا, گندا پانی آتا, صاف پانی آتا, گندا پانی. عقل مند انسان وہ ہے جو پہلے گندے پانی کے راستے کو بند کرے, پھر صاف پانی اس میں بھرے. ہے نہیں ہے؟ تو یہ بگاڑ, اخلاقی بگاڑ, سماجی بگاڑ, یہ بگاڑ, وہ بگاڑ, ان کی تربیت کا بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ریزن ہے کیا ہے معلوم آپ کو؟ اور اگر آپ آج آپ نے اس ریزن کو روک دیا, اس عمل کو چھوڑ دیا, اپنے گھروں کی آدھی اصلاح ہو جائیں گی, اولاد کی آدھی زیادہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور وہ تربیت کا یا وہ چیز ہے جس کے لیے صرف آپ کو کیا چاہیے معلوم؟ ہمت چاہیے, تھوڑی سی ہمت. مردوں کو کہہ رہا ہوں, عورتوں کو تو ہمت کی بھی ضرورت نہیں ہے, عورت آج بند کر سکتی ہے, مردوں کو ہمت لگتی ہے تھوڑی سی. کیوں, کیا ہوتا ہے؟ جب میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. صرف آپ کو جا کر اپنے کیبل چینل کو بند کر دینا ہے. آدھی اصلاح اور آدھی بگاڑ آج ختم ہو جاتا ہے, ابھی آج رات سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ لاکھ عربی پڑھائیے, لاکھ ٹیوشن لگائیے, لاکھ روپیہ خرچ کیجئے, لیکن ٹی وی پہ گھنٹوں بیٹھ کے جو برائی دیکھیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وہ اچھائی کریں گے؟ پھر آج ہو جائیں گے. میں نے مردوں سے کیوں کہا کہ مردوں کی ہمت لگتی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے مرد جوش میں آ جاتا ہے, آج بند کر دیتا ہوں, پھر جا کے بولتا بیگم بند کر دوں کیا؟ بیگم بولتی ہے تم رہیں گے یا ٹی وی رہیں گی, کیا کرنا ہے؟ تو بولتا اچھا ٹھیک ہے رہنے دو, ٹی وی رہنے دو, ٹھیک میں جا رہا ہوں. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, یہ مجھے پتا ہے. بغیر بیوی سے پوچھے کہ نہیں بند کر سکتے آپ. اس لیے میں نے کہا آپ کو ہمت لگے گی. عورتوں کو کیا کرنا ہے معلوم؟ صرف جا کے بولنا ہے آج سے ٹی وی نہیں چلیں گی. اگر اس کا شوہر بولا کیوں؟ اگر تم ٹی وی دیکھتے روم میں نہیں آتا, بولتا اچھا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک, ٹی وی بند, میں لے آ کے پھینک دیتا اس کو باہر, روم میں آنا بند مت کرو. لیکن ہے نا, تو عورتیں آج کر سکتی ہے اصلاح. لیکن کیا ہے, ہم لوگ یہ تو سنتے ہیں, 1000 لیکچرز, 1000 بیانات سب ہوتے ہیں, پریکٹیکل عمل کرنا ہم سے نہیں ہوتا ہے. تو پھر پچھتاوا تو, اور 1 سال بعد ایک لیکچر ہوں گا, 6 مہینے بعد یہی تربیت پہ, پھر اور یہ ہوں گا, پھر اور 10 سال بعد بھی یہ ہوں گا, کچھ نہیں ہوگا. اقدامات, فوراً سٹیپس لیجیے. سب سے پہلے ٹی وی بند کیجیے, یا پھر ٹی وی ویسے وہ ڈبہ حرام نہیں ہے, اس پہ جو آتا حرام حلال ہے, تو وہ ڈبہ شیطان ہے جس پہ آپ جو کیبل لگاتے ہیں, اس کو یا تو اسلام قبول کرائیے پہلے, پھر آپ صرف وہ چیزیں دکھائے وہ جو اسلامک ہو, کیبل کے ذریعے نہیں بلکہ الگ سے کوئی سورس کے ذریعے, ڈی وی ڈی ہے, اور کہ صرف اس پہ اسلامیات, ڈاکیومنٹریز یا ایجوکیشنل پروگرامز چلے. ورنہ یہ 10 سال اور 50 سال بھی اصلاح معاشرہ کی کوششیں کیجیے اولاد کی تربیت کی, نہیں ہو سکتی. یہاں بولیں گے بیٹے گالی نہیں دینا, وہاں ٹی وی پہ گالی سن رہا, بیٹے یہ جو ہے نا یہ ایسی چیزیں کرنا, لڑکیوں کو چھیڑنا برا ہے, وہاں لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے دیکھتا ہے, بیٹے فلاں کام برا ہے اور وہاں وہ سب ہوتا ہے, بیٹے کپڑے پورے پہنو ایسا بےحائی ہے, وہاں بےحائیوں کو دیکھتا ہے, بےحائی عورتوں اور مردوں کو دیکھتا ہے. تو بہرحال اس کو روکے بغیر جو ہے حل نہیں, یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ ایک سلوشن تھا. جو لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو پاتی, حالانکہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں, آپ نے برائی کے دروازے بند نہیں کیے تو اچھائی کیسے داخل ہوں گی پھر؟ ٹھیک ہے, تو لہٰذا ٹی وی کو بند کیجیے, انشاءاللہ عزیز, پھر تربیت میں آسانی ہوں گی, وقت بھی آپ کو ملے گا بہت سارا, اور پھر اچھے سے جو ذمہ داری اللہ نے دے کر ہمیں بھیجا ہے, اولاد کی پرورش اور اس کی تربیت, تاکہ یہ آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنے, یہ ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے. یہ اس کو ہم سکسیسفلی, اس مشن کو ہم جو کمپلیٹ کر پائے. آخر میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اپنی اولاد تربیت میں آسانی عطا جو کرے. ہم تمام میں جو صفت اور خصلت اللہ چاہتا ہے وہ صفت اور خصلت پیدا کرنا ہمارے لیے آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, ہم نے ایک دلچسپ بیان سماعت فرمایا ہے, اور اب اس سے بھی دلچسپ سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. وہ سوال و جواب کا دور ہے. سوال و جواب کا یہ سیشن شروع ہو اس سے پہلے میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سوال کرنے والا یا والی اپنا نام اور پیشہ بتائے, اور جو بھی سوال پوچھے وہ مختصر اور عنوان کے مطابق ہونا چاہیے, اور ایک بار ایک ہی سوال کیا جائے, خصوصاً جو مائک سے سوال کیے جائیں گے. ہمارے پاس جینٹس میں 2 مائکس ہے, اور لیڈیز کے سوال چیٹس میں لیے جائیں گے انشاءاللہ. تو جن کو بھی سوال کرنے اس عنوان کے مطابق مائک نمبر 1 اور مائک نمبر 2 پہ آ جائے, اور جو خواتین کے سوال کرنے ہیں وہ چیٹ میں لکھ کر ہمارے والنٹیئر کو دے دے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہو اس عنوان کے مطابق پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائے,
اور پھر مختصر سوال پوچھے فیض بھائی کو. مائک نمبر 1 سے کوئی ہو تو سوال کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام اعجاز ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. شیخ میرا سوال ہے کہ ایک بیٹا جو اپنے والدین کی ہر بات کو مانتا ہے, یعنی اپنے والدین کا فرما بردار ہے, اور اس کے والدین نے اس بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کی شادی کے لیے, اور اس لڑکے کو وہ لڑکی پسند نہیں اور وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے, تو کیا وہ لڑکا اپنی پسند کی شادی کر کے والدین کا فرما بردار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک والدین مطلب والد ہے جس نے ایک بچے کے لیے کوئی لڑکی پسند کی, لیکن اس لڑکے کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے, اسے کوئی دوسری لڑکی سے نکاح کرنا ہے, تو کیا وہ دوسری لڑکی سے نکاح کر کے والدین کا فرمانبردار بنے گا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نکاح کے اندر 4 شرائط ہیں, 4 کنڈیشنز ہوتا ہے. ایک تو مہر طے ہو, ٹھیک ہے, 2 گواہ ہو, ٹھیک ہے, ولی راضی ہو, اور ایجاب القبول ہو, مطلب لڑکے کو لڑکی پسند ہو, لڑکی کو لڑکا پسند ہو. تو لہٰذا اگر لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے تو یہ نکاح ہو نہیں سکتا ہے, ٹھیک. تو وہ لڑکا انتظار کرے, چونکہ والدین کی نافرمانی بھی اسے نہیں کرنا ہے, اپنے والد کو نافرمان مطلب ان کی ناراضگی بھی نہیں لینا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کسی ایسی لڑکی سے نکاح کر کے جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے وہ ساتھ رہ بھی نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا اس مسئلے میں وہ انتظار کرے اور اپنے والد کو منائے. ضد کر کے ان کے خلاف جا کر نکاح کرنا بہرحال یہ درست اور پسندیدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ایک رشتے کے لیے ایک ایسا رشتہ کھو دینا جس کی خدمت کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے نا. حدیث کے الفاظ واضح ہے کہ لعنت ہے, خرابی ہے, بربادی, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کو بڑھاپے کی حالت میں دونوں میں سے کوئی والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کرا سکے. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے تو آپ سے دور ہو جائیں گے یا آپ کو دور کر دیں گے تو خدمت کا موقع چلا جائے گا. تو میں یہ کہوں گا لڑکا انتظار کرے, انتظار کر کے اپنے والد کو منائے, اور ظاہر سی بات ہے والدین اپنے بچوں کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے, لیکن یہ بات دین کی بنیاد پر ہو, یہ نہیں کہ آپ کسی دنیا کی بنیاد پر یہ کر رہے ہو کہ جو والد نے چنی وہ اتنی دیندار نہیں ہے, آپ کو جو پسند ہے وہ زیادہ دیندار ہے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال بیٹھ کر بات کریں اور اس کا حل نکالیں, لیکن یہ میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ چونکہ لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں وہ نکاح کر لے, بلکہ نکاح کرنے سے وہ ایک بہت بڑا رشتہ کھو دیتا ہے اپنے ہاتھ سے اور بہت زیادہ مشکلات اپنے نفس پہ لے لیتا ہے. تو لہٰذا وہ منائے اور انتظار کرے اس کے لیے. جی اگر کوئی مائک نمبر 2 پہ کوئی سوال کرنے والا ہو تو, اور اگر نہیں ہے تو پھر میں چیٹ میں سے سوال لے رہا ہوں خواتین کے شعبے سے. ہمارے شہر میں عالمہ کورس نہیں ہے اور ہمیں ہماری بیٹی کو عالمہ بنانا ہے, کیا ہم اسے دوسرے شہر میں بورڈنگ اسکول میں بھیج سکتے ہیں؟ بیٹی 8 سال کی عمر سے اوپر ہو تو. بہرحال کسی نے جو ہے اس تعلق سے سوال کیا کہ تربیت کا جو معاملہ ہے اور بچوں کو جو دینی علم کا معاملہ ہے, تو ان کی بچی ہے جس کو وہ دینی علم سکھانا چاہتے ہیں, اور یہ جو ہے کہ اہم چیز ہے یاد رکھیں, اس لیے کہ اگر عورتیں علم حاصل نہیں کریں گی, عالمہ نہ ہوں گی, تو پھر بہت سارے مخصوص ان کے مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر ضرورت ہے کہ عورتیں ہی بات کریں, وہ نہیں ہو پائیں گے. تو کیا بچی کو چونکہ یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے تو کیا دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے؟ تو شرعی ضرورتوں کے تحت علماء نے کچھ حد تک اس کا جواز دیا ہے. عمومی شکل میں تو عورت سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے, لیکن شرعی ضرورتوں کے تحت جہاں مجبوریاں ہوں, اس لیے کہ اگر مکمل طور سے نہیں بھیجا جائیں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ایک شعبہ پورا خواتین کا علم سے محروم رہ جائیں گا, ٹھیک ہے. تو یہ مجبوریاں ہیں, لیکن اس سے پہلے میں اپیل کروں گا یہاں کے لوگوں سے کہ جو نہ الحمدللہ دنیا کے وسائل میں کمزور ہے, نہ معاشی فائنینشیل اکنامیکلی کوئی وسائل میں کمزور ہے کہ یہاں ایسے حالات ہے کہ مدرسہ چل نہیں سکتا, آپ کو چندہ کہیں سے جمع کر کے لانا ہے, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ایسے حالات بھی نہیں ہیں, تو کیوں نہ ہو کہ لوکلی لوگ ایسی کوشش کرے, اس لیے کہ جتنے بہتر انداز سے وہ بچیاں آ کر آپ کے اس ماحول میں جو گجراتی ماحول ہے اس کے اندر سیکھ پائیں گی اور اپنے گھر رہتے ہوئے سیکھ پائیں گی, اتنا وہ اس ہاسٹل میں رہ کر نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال وہ مجبوری کی شکل اور صورت ہے, اور علماء نے اس کا جواز دیا کہ مجبوراً چونکہ مکمل دین کا علم اگر حاصل نہیں کریں گے اور تو ایک شعبہ عالماؤں کا ختم ہو جائیں گا تو اس کا نقصان ہے.
تو لہٰذا وہ ایک مجبوری کی شکل ہے. پھر اس بچی کو آپ ایک صحیح کتاب و سنت کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے ایسے مدرسے کا پہلے انتخاب کریں اور پھر وہاں جو ہے اس کو بہرحال انشاءاللہ عزیز آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کرے, اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائے. السلام علیکم, میرا نام بلال ہے اور میں ایک طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے تقریر کے اندر کہا کہ اگر ایک بچہ بگڑتا ہے تو اس کا کریڈٹ اس کے اسباب مطلب اس کے والدین ہوتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک والدین جس کے 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں, سب بگڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, 2 اچھے ہیں یا 2 برے یا 3 اچھے ہیں 1 برے ہیں. تو جو ایک برا ہے اس کا مطلب اس کا ذمہ کس پہ نہیں, اس کا جو بھگتان ہے وہ کس پہ ہوگا جو ایک بگڑا ہوا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ والدین جو ہے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور اگر بچے 2 4 5 ہو جس میں سے کچھ بچے بگڑ جائے کچھ اچھے ہو تو وہ بچہ جو ایک بگڑتا ہے 2 بگڑتے ہیں اس کا جو ہے ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے والدین اگر بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے اور اس کے بعد اگر پورے بھی بچے بگڑ جاتے تو والدین پر کوئی اس کا وبال نہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنا کام کیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر والدین کی تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے سچی معافی مانگے. اس لیے کہ اولاد جو ہے ایک نعمت ہے اور ایک ذمہ داری ہی یاد رکھے. تو لہٰذا اگر والدین نے اپنی کوشش کی اس کے بعد بھی بچہ بگڑتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن اگر والدین کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے, اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے, تربیت نہ کرنے کی وجہ سے, صحیح پرورش اور عادات اخلاق آداب نہ سکھانے کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر ان پر وبال ہے سوائے اس کے کہ پھر وہ اس کی اصلاح کرے. بچے سے کہے کہ ہم آپ کی تربیت نہیں کر پائے چھوٹے تھے, لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ نہ سمجھو, اس کو سمجھایا جائے. بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں, ہمارے والدین نے ہماری تربیت نہیں کی نہیں تو آج ہم ایسے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ان سے جو ہوا وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن آپ کو بھی جب آپ بالغ ہو گئے تو آپ سے اپنی پوچھ ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بچے بھی اس بات پر دھیان دیں کہ ہم بھی جو ہے کوشش کریں کہ اگر والدین نے نہ بھی کی ہو تو ہم خود اپنی تربیت کریں کہ ہم اچھے رہیں, اور اگر والدین کی نہ تربیت کرنے کی وجہ سے ہوں گا تو وہ گناہ گار والدین ہوں گے سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے اس معاملے میں. ایک بچہ مطلب تربیت یافتہ نہیں بن سکتا ہے, یہ بات ممکن بھائی نے کہا یہ بات کیا ممکن ہے کہ والدین کی تربیت کے بعد ہی بچے بگڑ سکتے؟ بالکل ممکن ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تربیت نہیں کی؟ 950 سال جس نبی نے پوری قوم کو دعوت دی یقیناً کی تھی, لیکن اس کے بعد بھی بچے بگڑ سکتے ہیں. گجراتی میں لکھا گیا ہے, انہوں نے بتایا کہ ٹی وی کیبل کی بدی تو ہم نکال لیں گے, پر موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ ناپاکی آ رہی ہے معاشرے میں تو اس کا کیا علاج ہے؟ بہرحال بہن کی طرف سے ایک سوال آیا کہ ٹی وی اور کیبل تو بہرحال ہم نکال دیں گے, لیکن جو کیبل کی وجہ سے یا انٹرنیٹ کی وجہ سے یا دیگر چیزوں سے جو برائیاں آتی ہیں وہ کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز اس معاملے میں والدین کو میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں یہ ہے کہ بچے بغیر والدین کے پرمیشن کے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پہ اکاؤنٹس, ای میل اکاؤنٹس یا دوسرے یہ کام نہیں کر سکتے. یاد رکھیے والدین کو اس چیز میں سختی کرنا ہوگی کہ ان کا بچہ ان سے پوچھے بغیر فیس بک اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا ہے, وہ واٹس ایپ نہیں یوز کر سکتا ہے, وہ ای میل نہیں کریٹ کر سکتا ہے. اگر یہ کھلی اجازت ہم اپنے بچوں کو دے دیں گے تو پھر اس کا وبال اور نقصان اتنا بڑا ہے کہ جن برائیوں کو کرنے کے لیے پہلے لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے تھے اور وہ پھر بھی میسر نہیں تھی, آج چند روپیوں کے ریچارج پر وہ برائیاں آسانی سے گھر بیٹھے ہوتی ہیں. تو لہٰذا والدین سمجھ لیجئے مثال کے طور پر اپنے لڑکے اور لڑکی کو اگر ہینڈ سیٹ دلاتے ہیں وہ طے کریں گے وہ ہینڈ سیٹ کون سا ہوگا اور اس میں وہ کیا چلائیں گا, کیا اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ انٹرنیٹ یوز کرے یا نہیں کرے. آپ اس کو یہ مت سمجھیے کہ نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے یہ تو بالکل ایسا ہو جا رہا ہے کہ ہم جیے مطلب اس طرح سے بات ہو رہی نہیں. یاد رکھیے آپ چھوٹے ہوتے ہیں, آپ کو کچھ باتیں نہیں سمجھتی اس عمر میں, لیکن جب ایک زندگی کا حصہ گزر جاتا ہے تب انسان پچھتاتا ہے. اور یہاں اپنے سرپرستوں کی بڑوں کی بات سننا ضروری ہے. تو والدین گائیڈ کریں گے بچے کون سے ہینڈ سیٹ لیں گے, وہ کیا کس چیز کو یوز کریں گے, انٹرنیٹ ہوگا یا نہ ہوگا تو پھر ایسے اینٹی وائرس ہوں گے جو کچھ اسپیشل سائٹس کو یا کچھ چیزوں کو بلاک کرنے کے سسٹمز ہوتے ہیں, یا پیرنٹنگ جس کو بولتے ہیں پیرنٹل گائیڈنس, کے گائیڈنس جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی. تو اگر ٹی وی کے علاوہ میڈیا آپ کے گھر آتا ہے تو اس پر بھی آپ کو اتنا ہی سخت کنٹرول رکھنا ہوگا جتنا ٹی وی میڈیا کے اوپر آپ کو جو ہے کنٹرول رکھنا ہے. مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو ٹھیک ہے, تو مائک نمبر 2 سے پھر سوال لیا جائے گا. مائک نمبر 2 سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو جینٹس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر یہ چٹ میں سے ایک سوال لیا جائے گا فیمیل کی طرف سے کہ ہم دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہے تو اس گجراتی ماحول میں ہم کس طرح سے دینی تربیت کر سکتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا کہ جو ہے پیرنٹس والدین ٹیچر ہے
تو اس ماحول میں وہ کیسے بچے کی تربیت کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو ہے کمانے کا مکلف نہیں بنایا، وہ ارن نہیں کر سکتی. اس کی ارننگ اگر کرتی ہے تو وہ حلال ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو ارن نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کا اصل کام اولاد کی تربیت ہے. لیکن میں جانتا ہوں سماج سوسائٹی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ حالات ہوتی ہیں جس کے تحت انسان ایسے اقدام ایسی اسٹیپس اٹھاتا ہے. اس معاملے میں پھر والدین یاد رکھے کہ وہ کوشش کرے کہ ایسے اسکولس میں جاب کرے کہ ایٹ لیسٹ ایک پیرنٹ کم از کم گھر پر ہو. مثال کے طور پر والدہ صبح جاتی ہے، والد شام کے اسکول میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. ٹھیک، ایسا نہیں ہے اگر دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں تو پھر ایسے ٹائم پہ ان کا اسکول جو جب وہ ٹائم پہ اسکول میں آپ کا بچہ بھی جاتا ہو اور آپ بھی چلے جائیں، پھر وہ بھی واپس آتا ہو، آپ بھی واپس آئیں. ٹھیک، اس کے علاوہ اسکول کے علاوہ گھر کے لیے کچھ سلیبس باندھے، یا پھر عربی کا یا مکتب کا کوئی نظم ہو جہاں جا کر بچہ آپ کے عربی کی جو ہے تعلیم حاصل کرے. ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ ٹیچرس ہو سکتے ہیں جو پرائیویٹلی آ کے آپ کے بچے کو عربی کی تعلیم دیں، عربک اسٹڈیز کرائے یا اسلامک اسٹڈیز پڑھائیں. تو بہرحال طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. اصل چیز جو میں چاہتا ہوں یہ وہ جستجو جاگ جائے تو طریقے بہت ہیں. لوگوں نے ایسے ایسے راستے نکالے الحمدللہ، جس نے سوچا سمجھا اور کوشش کی کہ وہ راستے دیکھ کر کبھی کبھی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ لوگ اتنی مصروفیت میں بھی ایسے کام کر پاتے ہیں. میں ایک فیملی کے ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے شہر کی ایک فیملی تھی جنہوں نے یہ طے کیا کہ اپنے بچوں کو اللہ نے مال دولت سب دے رکھا تھا، اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں پڑھائیں گے، مطلب بمبئی جا کر جو اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخلہ دیں گے. اس اسکول کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پیرنٹ میں سے کوئی ایک بمبئی میں رہنا ضروری ہے، تبھی اس اسکول میں ایڈمیشن دیتے ہیں. اس کام کے لیے الحمدللہ ان والدین نے یہ قربانی دی کہ ان کے اللہ نے مال دے رکھا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس مال ہو کر بھی یہ کرتے نہیں. انہوں نے وہاں ایک گھر لیا ممبئی میں اور وہاں اپنی اہلیہ کو چھوڑا جو ان بچوں کے ساتھ رہتی تھی، اور ایک جو ہے اپنے رشتہ دار کو وہاں چھوڑا مردوں میں سے جو دیکھتا تھا، اور وہ بچے جا کے اسکول تک پڑھے، 5 سال وہ لوگ وہاں رہے. تو بولنے کا مقصد یہ کہ ماحول کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب جستجو اور کوشش والدین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. تو لہٰذا وہ جستجو ہو، حالات بنتے جائیں گے، ماحول بنتا جائیں گا. تو لہٰذا اگر آپ پیرنٹ ہے اور ٹیچنگ میں یا مطلب پروفیشن میں کچھ کام کرتے ہیں تو آپ ٹائم نکال کر اپنے بچوں سے بات چیت کریں اور کوشش کریں جو وقت آپ باہر ہیں اسی وقت بچے کا بھی اسکول ہوتا ہے کہ وہ بھی جا کر آ جائے، اور بعد میں پھر کم از کم والد نہ صحیح والدہ تو واپس آ جائے تاکہ پھر وہ بچوں کے ساتھ رہیں اور باقی دن جو ہے ان کی جو ہے تربیت کر سکیں. ٹھیک ہے، مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں؟ اپنا نام اور پروفیشن پہلے بتائیں. السلام علیکم، میرا نام امتیاز خان ہے، میں الیکٹریشین ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا اکثر کہ اذان اور تکبیر پڑھتے تو کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ بھئی عقیقہ کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ثابت ہے، تو ابھی تک میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے. اچھا، بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینے کے بارے میں اس معاملے میں کیا کیا جائے. تو بہرحال اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. روایتوں کے اعتبار سے، حدیثوں کی جو سندیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جو کان میں اذان دینے کی ایک کان میں اور دوسرے کان میں اقامت، وہ تو ضعیف قرار دیا. رہا وہ روایتیں جن کے اندر ایک کان میں اذان کا تذکرہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ضعیف ہے. لیکن دیگر علماء نے، ٹھیک ہے، جو کہ سلف میں سے ہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ قابل بحث ہے، یہ روایت کہ اسے بحث کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اس میں 2 قول ہے علماء کے، کچھ نے کہا دیا جا سکتا ہے، کچھ نے کہا نہیں دیا جا سکتا ہے. ٹھیک، تو لہٰذا جب کسی ایک مسئلے پر علماء کا اختلاف ہو جو کہ دونوں بھی جو ہے فریق جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہو، تو لہٰذا امت کو اختیار ہے پھر وہ جو کرنا چاہے اس معاملے میں کرے. مائک نمبر 2 سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو نام اور پروفیشن پہلے بتائیں. السلام علیکم، میرا نام خالد شیخ ہے، ایڈوکیٹ ہوں میں. سوال میرا یہ ہے کہ شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے پوائنٹ سارے جو لیے اس میں ایک مرد کا جو آپ نے 4th رینک پر جو رکھا، تو گجرات میں اور خاص طور پہ احمد آباد میں پلا بڑا ہوں تو یہاں یہ 4th رینک پر ہی سمجھتے ہیں اور جو ذمہ داری ہے عورتوں پر ڈال کر مرد یہاں کے نکل جاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس میں کلیریفیکیشن آنا چاہیے. خاص طور پہ آپ نے جو 3 نام لیے اس میں سے لقمان اسلام کی تربیت کے بارے میں تھوڑی سی وہ جو آیتیں ہیں وہ اگر آ جاتی تو زیادہ اچھا رہتا، کیونکہ جو اسپیس دینا ہے عورت کو وہ مرد کے ہی دینا ہے، تو وہ اسپیس نہیں دیتا تو ٹھیک ہے، کوئی سوال اور ڈائریکٹ کیجیے. تو یہی سوال ہے کہ اس کو تھوڑا کلیریفیکیشن ہو جائے. بھائی نے بہرحال سوال کیا کہ میں نے ماں کے تعلق سے کہا کہ 3 درجہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. تو بہت سارے لوگ یہاں باپ یہ سمجھتے ہیں یا فادر یہ سمجھتا ہے کہ بچے کی ذمہ داری والدہ کی ہے اور وہ الگ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، میں نے صرف یہ بات اہمیت سمجھانے کو کی
کہ اللہ نے عورتوں کو جو گھر میں رکھا، مطلب ان کو معاشی ذمہ داریوں سے، کمانے کی ذمہ داریوں سے الگ کیا، وہ اسی لیے کیا کہ انہیں اولاد کی تربیت کا ایک عظیم ذمہ، ایک عظیم فرائض کو انجام دینا ہے. اور چونکہ والد جو ہوتا ہے مرد ہوتا ہے، وہ کمانے جاتا تو وقت کم دے پاتا ہے، اس کا بھی ایک اہم رول ہے. اور میں نے ڈیفائن بھی کیا، جس طرح سے ایک ٹیچر ہے جو دن بھر پڑھائے گا، ایک انسپیکشن ہوتا ہے جات میں آ کے ٹیچر یا پرنسپل چیک کرتا ہے، تو یہی حیثیت سے ماں اور باپ کام کریں گے، والد اور والدہ کام کریں گے کہ ماں تربیت دیں گی اور باپ اس پر کڑی چیک اور نگرانی رکھیں گا کہ کیا ہو رہا ہے، جو باتیں سیکھی جا رہی امپلیمنٹ ہو رہی نہیں ہو رہی، آج کسی کو تکلیف تو نہیں دی گئی، آج فلاں چیز یاد کی گئی کیا، وہ تمام بہرحال تفصیلات ہے. رہا معاملہ لقمان علیہ السلام کا جو بھائی نے کہا، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں سورہ لقمان آپ اگر پڑھ کر وہ دیکھ لے، چونکہ وقت نہیں اتنا کہ وہ تمام تفصیلات ہم لیں، اور بس 10 منٹ ہمارے پاس اور ہے جس میں ہم کچھ اور سوالات لیں. تو بہرحال بہت آسانی سے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 ہے، اس کی آیت نمبر 6 سے آگے آپ پڑھتے جائیے، وہ پورا واقعہ اور پوری تفصیلات انشاءاللہ عزیز آپ کو ملیں گی. لیکن ہرگز اس کا مطلب میرا یہ نہیں تھا بتانے کا کہ ماں کا 3 درجہ ہے تو بس وہی بیچاری کرتی رہے اور باپ کا کوئی رول نہیں ہے. باپ کا بھی ایک بہت 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 بے انتہا اہم رول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ماں سکھا رہی ہے بچے امپلیمنٹ کر رہے نہیں کر رہے، جب تک باپ سختی نہیں کرے گا بچے وہ نہیں کرتے. اسی لیے تو حدیث میں کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس سے نماز کو لے جاؤ، باپ سے کہا، چونکہ یہ کام ماں نہیں کر سکتی. اور 10 سال کا ہو جائے تو ضرب لگاؤ، باپ سے کہا، چونکہ عموماً عورتوں کی بات جو ہے بچے ماں کی نہیں مانتے، ضد زیادہ کرتے ہیں، اور والد کی مان ذرا جلدی مان لیتے ہیں چونکہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو باپ کا بھی ایک اہم کردار ہے، والد کا بھی ایک اہم کردار ہے، فادر کا بھی ایک اہم رول ہے. لیکن عام تربیت کے اعتبار سے وہ جو اس کی ماں جو ہے کریں گی، اور پھر فادر جو ہے والد جو آ کر اس پہ ایک چیک جیسا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے نظر رکھیں گا. جی مائک نمبر 3 سے کوئی بہن سوال کرنا چاہتی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. اپنا نام اور پروفیشن بتائیں. السلام علیکم، میرا نام سمرین بانو ہے اور میں 8ویں کक्षा میں پڑھتی ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک شوہر ایک بیوی کو اگر پردیس سے نوٹس کے دوارا وکیل کے پاس طلاق نامہ بھیجتا ہے تو کیا ان کی طلاق ہو سکتی ہے؟ بہرحال بہتر ہو اگر شرعی مسائل لوگ نہ پوچھے، چونکہ اس کے لیے اور بھی وقت ملیں گا اولاد کی تربیت. تو بس مختصر کہتا ہوں، اگر وہ اس طرح بھی بھیجتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. فون کے ذریعے بھیجتا ہے، لکھ کر بھیجتا ہے، SMS کرتا ہے، MMS کرتا ہے، واٹس ایپ کر دیتا ہے، فیس بک پر لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ تو بہرحال طلاق ہو جائیں گی. یا کورٹ کے ذریعے یا پولیس اسٹیشن میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے طلاق دیا اور اس کی نیت طلاق کی ہی ہے، وہ کہتا ہے، تو بہرحال وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر مائک نمبر 2 سے کوئی سوال کرنا چاہتا تو ان کو سوال نہیں ہے نا. اور خواتین کے شعبے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو میں چٹ سے سوال لیتا ہوں. اولاد کی پیدائش کے ٹائم پہ اگر جو ڈاکٹر میل ہو تو کیا کرے؟ بہرحال پھر یہ سب شرعی بہرحال یا فقہی مسائل ہیں. دیکھیے مجبوری الگ چیز ہوتی ہے. عام حالت میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا جو میل ہو، گائنک، جہاں تو بہرحال درست نہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جو مجبوریاں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. انسانی جان کا اگر جانے کا مسئلہ ہو اور مجبوری کے تحت وہاں جایا جائے ایک میل ڈاکٹر کے پاس گائنک اولاد کی پیدائش کے لیے، تو یہ مجبوری ہے. مجبوری کے علاوہ اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی. اس کی ترجیح پریفرنس طریقہ کار یہ، پہلے مسلم لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی شکل میں جو ہے نان مسلم لیڈی ڈاکٹر، غیر مسلم عورت ڈاکٹر، وہ نہ ہونے کی شکل میں مسلم میل ڈاکٹر، مسلم مرد ڈاکٹر، اور وہ نہ ہونے کی شکل میں غیر مسلم میل ڈاکٹر، مطلب غیر مسلم مرد. یہ ہو سکتا ہے چونکہ یہاں جان کا مسئلہ ہوتا ہے. ترجیحات ایسی ہے، لیکن تو وہ مجبوری کی اگر کیفیت ہے تو ایک الگ بات ہے. عام اعتبار سے اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائیں گی. مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو نام اور پروفیشن پہلے بتائیں پھر سوال کیجیے. میرا نام امرت ہے اور میں ناٹیہ کلاکار ہوں. آپ نے ابھی جو بتایا کہ بھئی یہ جو ٹی وی آنے کے بعد، اور یہاں بہنوں کے اندر سے ایک سوال آیا کہ انٹرنیٹ آنے کے بعد ہمارا سماج کا جو ماحول ہے وہ بہت بگڑا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ٹی وی 50 کے دہائے کے اندر آیا اور انٹرنیٹ بھی بھارت کے اندر 50 کے دہائے کے بعد آیا، ابھی 80 کے دہائے کے بعد آیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کے پہلے شاہر نے بھی بتایا ہے، محمد فیض نے بھی بتایا ہے کہ ہماری دنیا کہاں جا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے، تو ٹی وی مین ذمہ دار نہیں ہے، انٹرنیٹ مین ذمہ دار نہیں ہے، تو کون سی چیز ہے ذمہ دار؟
دیکھیے بہرحال بھائی نے سوال کیا کہ ٹی وی انٹرنیٹ یہ تو بالکل حال میں آیا، لیکن اس سے پہلے بھی بگاڑ تھا اور بعد میں بھی، تو مین ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے ویسے ذمہ دار کسی ایک چیز کو، میں نے بھی ٹی وی کو خالص مطلب 100% ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، یہ ایک بہت بڑی برائی لانے کی یہ بھی ایک وجہ ہے، کئی وجہوں میں سے، ٹھیک، کئی اور بھی ریزنس ہیں اس کے. اور کیا مین وجہ ہے؟ یہ ہر زمانے حالات کے اعتبار سے وجہ بدلتی جاتی ہے. یاد رکھیے کئی جگہ والدین کی لاپرواہی وجہ بنتی ہے، کئی بار والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا، یہ وجہ بنتی ہے اولاد کے بگڑنے کی. کئی بار والدین تربیت دیتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں رکھتے کہ باہر بچے جا کے کیا کرتے ہیں، وہ بگاڑ کی وجہ بنتی ہے. تو لہٰذا کوئی ایک چیز میں بلیم نہیں کر رہا تھا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کئی وجہوں میں سے، اور ہر سماج کے اعتبار سے یہ لسٹ بدلتی جائیں گی کہ کیا کیا ریزنس ہیں اور کیوں بچے بگڑے. اور صرف سماج نہیں بلکہ کچھ جگہ تو فیملی کے سسٹم سے ہی بدلتا ہے کہ کیوں بچے ہمارے بگڑ رہے ہیں. تو لہٰذا کوئی ایک فکس کرائٹیریا دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ کیوں ہوتا ہے، لیکن ہر سماج میں عمومی طور سے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا سورس ہے، اور انٹرنیٹ دیکھا جا رہا ہے بہت بڑا سورس ہے. اور اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھی جب ٹی وی انٹرنیٹ نہیں تھا، وہ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، میگزین میڈیا تھا، ناول میڈیا تھا، الگ الگ دور میں بہرحال رہا ہے. تو کوئی ایک چیز نہیں. تو کیا وجہ میں ایسے سچ کوئی ایک لائن میں نہیں بتا سکتا ہوں، وہ ڈیپینڈ ہے کوئی سماج اور ماحول میں کیا برائیاں پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ وجہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، بعد میں سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 2 سے کوئی سوال ہو تو کرے، اور خواتین کے شعبے سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو. ٹھیک ہے، مائک نمبر 2 سے سوال لیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. کپڑے کا بزنس ہے اور میرا نام فیروز بھائی. ہم بالغ بچوں کا، نابالغ بچوں کا نکاح کس طرح کر سکتے ہیں، اور قانونی حساب سے ہم کریں گے تو کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے نکاح کے تعلق سے جو میں نے کہا کہ نکاح کرنا چاہیے، جلدی نکاح کرنا چاہیے، تو نابالغ بچوں کا قانونی اعتبار سے بہرحال کیسے ہم نکاح کریں گے، یا بالغ بچوں کا کیسے؟ تو بہرحال دیکھیے نکاح کے لیے جلدی کرنا چاہیے بات ہے، اور شرعی اعتبار سے اگر بچے بالغ ہو جاتے تو ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ایک شکل ہے کہ نکاح بالغ ہونے کے بعد کر دیا جائے، ودائیگی کے لیے کچھ انتظار کیا جائے. بہت سی بار لوگ رسم کرتے ہیں اور کئی سالوں تک جو ہے انتظار کراتے ہیں، رسم درست چیز نہیں ہے. اس سے بہتر ہے نکاح کرا دے، ودائیگی بعد میں کرائیں، ٹھیک ہے. اور رہا معاملہ قانونی پیچیدگیوں کا، تو عموماً قانون چیک نہیں کرتا ہے کہ جب نکاح ہو رہا تو کس کی عمر کتنی ہے، سوائے اس کی جب تک کوئی کمپلین نہ ہو اس کے خلاف. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جب تک کوئی کمپلین نہیں ہے تو اس کا کوئی ایشوز اور یہ میٹر سامنے آتے بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوتے. تو اسلامی اعتبار سے اگر بچے اور بچیاں بالغ ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں. غیر بالغ بھی ہو تو نکاح کیا جا سکتا ہے، بالغ ہونے کے بعد ودائیگی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور رہا معاملہ قانونی اعتبار سے تو اس کی عمر 21 سال اور 18 سال ہے. مسلم لڑکی کے لیے سپریم کورٹ نے عمر کو تھوڑا سا کم کیا اور کہا 15 سال میں بھی ہو جائے تو بہرحال یہ درست ہوگا. تو بہرحال 15 سال کی لڑکی ہو سکتی ہے، 21 سال کا لڑکا. لیکن بہرحال ہم بھی جانتے ہیں کوئی گورنمنٹ کا چیک نہیں ہوتا ہے، کوئی آ کر دیکھتا نہیں ہے، کوئی آ کر پوچھتا نہیں ہے جب تک کہ کوئی کمپلین نہیں کرتا. تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ آرام سے اطمینان سے کر سکتے ہیں. شرعی اعتبار سے بالغ ہونا ہے، اور اگر غیر بالغ بھی ہو تو نکاح کر دے، بالغ ہونے کے بعد ان کی جو ہے ودائیگی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کے شعبے میں سے کوئی سوال ہو تو نہیں ہے تو پھر چٹ میں سے سوال لیا جائے گا. ناجم اے شیخ کی طرف سے سوال ہے. السلام علیکم. ہمارا لڑکا یا لڑکی کانوینٹ اسکول یعنی انگریزی میڈیم میں جاتا ہو تو اس کی تربیت میں ہمیں کیا دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ایک بہت اچھا سوال آیا کہ ایجوکیشن میں اگر کانوینٹ اسکول میں ہمارے بچے جاتے ہیں تو کس چیز کا دھیان دیں. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، میں یہ کہوں گا آپ سے کہ اگر آپ کے پاس اسلامک اسکول نہیں ہے، یا ایسے اسکول جو مسلم سوسائٹیز جو دینیات کی بنیاد پر رن کرتی ہے نہیں ہے، تو آپ کو سیکولر اسکول میں ڈالیں اپنے بچوں کو، جہاں کسی مذہب کی چھاپ اور لیبل نہ ہو. کانوینٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کانوینٹ سسٹم آف ایجوکیشن اس کو بولتے ہیں کہ چرچ نے، کیتھولک چرچ نے اجازت دی عیسائیوں کو کہ جو عیسائی مدرسے ہوتے تھے ان مدرسوں میں غیر عیسائیوں کو تعلیم کا اختیار دیا جائے. ایک لا پاس کیا. اس کے بعد کیتھولک چرچ میں جتنے چرچ بننے لگے اور جو ان کے مدرسے ہوتے تھے عیسائی، ان میں انہوں نے غیر عیسائیوں کو بھی دعوت دی کہ تم آ کے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہو. اسی سسٹم کو کہتے ہیں کانوینٹ سسٹم ایجوکیشن، جس سے پہلے ایک چرچ بنتا ہے، چرچ کا ایک فادر بشپ اور ان کے وہ ہوتے ہیں، پھر وہ ایک اسکول ڈالتے ہیں سوسائٹی ڈال کے، پھر وہ اسکول چلتا ہے. اور یہ چرچ کا احسان ہوتا ہے کہ اس اسکول میں غیر عیسائیوں کو بھی، غیر جو عیسائی نہیں ہوتے ان کو بھی آنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گا، میں یہ جانتا ہوں حالانکہ کہ ان کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں شروعات کی تھی. تو اسی طرح اگر مسلمان بھی ایک شروعات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آج اسلامک اسکولس بہت آپ کو ایجوکیشن میں اتنے زیادہ ایڈوانس نہ دکھے، یا جو ہے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اتنا زیادہ نہ سمجھ میں آئے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک شروعات تو کرنا ہوگی. یاد رکھیے اب رہا جب تک نہیں ہے ہم نے ڈال دیا، اب کیا کریں؟ تو پہلے تو اوائڈ کریں. اگر اوائڈ کرنا چارہ نہیں ہے،
حل ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, تو پھر یہ کہ بچوں کو اسلامی عقیدہ ان کا بڑا مضبوط کرے, خاص طور سے جہاں عیسائی چوٹ اور ضرب دیتے ہیں ہمارے عقیدے پر, وہاں یہ بات کریں. تو ایک کانوینٹ اسکول کا ایک واقعہ ایک صاحب نے مجھے سنایا تھا بنگلور کے پاس, کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی گاڑی میں گھمانے لے جاتے, بس میں لے جاتے, جب بس خراب ہو جاتی تو بس کو روک دیتے. بس کو روکنے کے بعد وہ بولتے کہ ایسا مسلمان عیسائی ہندو سب بچے ہوتے ہیں, تو پھر ان بچوں کو بولتے کہ چلو اب اپنے اپنے بھگوان سے دعا کرو بس چالو ہونے کے لیے, جبکہ بس خاص طور سے بند کی جاتی. پھر سارے بچے دعا کرتے, کوئی کہتا اللہ بس کو چالو کرتے, گنیش بس کو چالو کر دے, فلاں کر دے, سب کرتے ہیں. پھر وہ بولتے دیکھو بس چالو نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ سب سے کہتے کہ چلو اب عیسیٰ کے نام سے کرو بس چالو نہیں کر, اور جب وہ کہتے عیسیٰ چالو کرتے بس کو چالو کر دیتے اور کہتے دیکھو. تو بچے ایک ذہنی طور سے ایسا, ارے ہم اللہ سے مانگے نہیں ملا, ہم نے بھگوان فلاں سے مانگا, گنیش سے مانگا, فلاں سے نہیں ملا, اور دیکھو جیزس کے نام سے بولا اور گاڑی چالو ہو گئی. یا اسی طرح جو ہے بچوں کو چاکلیٹس دیتے ہیں کہ دیکھو آپ مانگو جیزس سے چاکلیٹ, آپ کو چاکلیٹ مل جائیں گے. وہ جیزس کا نام لیتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور چاکلیٹ اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے. اس سے ہوتا یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن پہ بہت زبردست ضرب پڑتی ہے, ایک مار لگتی ہے, چوٹ لگتی ہے اسلامی عقیدے پر, اور وہ قائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس بات کا پھر آپ دھیان رکھیں کہ اپنے بچے کو اسلامی عقیدے میں مضبوط بنایا, اگر یہ آپ کی مجبوری ہے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے, اور خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے وہ اس کو سکھائیں, تاکہ وہ اس برائی میں جا کر بھی انشاءاللہ عزیز اس سے متاثر نہ ہو. ایک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا ہو تو نہیں ہے, مائک نمبر, اور خواتین کے شعبے سے کوئی سوال کرنا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ چٹ سے سوال لیا جائے گا کہ لڑکی اور لڑکا شادی کے لیے تیار ہے پر گھر والے راضی نہیں, تو شادی کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں آ گیا, بیچ میں جواب آ گیا. بہرحال کسی نے سوال کیا کہ لڑکا اور لڑکی اگر راضی ہے تو کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے. بہت اچھا سوال ہے, بہت سی بار نوجوان کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. دیکھیے, لڑکی کے نکاح کے اندر 4 شرائط ہیں. سب سے پہلی کنڈیشن ولی کا راضی ہونا, اور لڑکی کا ولی اس کا فادر, اس کا والد, اس کا باپ ہوتا ہے. وہ نہ ہونے کی شکل میں یا پھر کافر ہونے کی شکل میں ولایت ٹرانسفر ہوتی ہے, ایک الگ چیز. لیکن ہر حالت میں لڑکی کا ولی ہوتا ہے, حتیٰ کہ 9 مسلمہ بھی ہوں گی تو اس کا ایک ولی ہوگا, کسی جماعت کا یا مسلم سماج کا ایک اونچا اور ذمہ دار انسان اس کا ولی بنے گا. تو لڑکی کے لیے سب سے پہلے ولی ہونا. تو اگر ایک لڑکا نکاح کے لیے راضی بھی ہے, لڑکے کو ولایت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی, لہٰذا ایسا نکاح جس میں کوئی خاتون بغیر اپنے ولی کی اجازت کے کر لیتی ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ہے زنا ہے, وہ عمل زنا ہے, یا وہ عورت زانیہ. پوچھا گیا کون, تو کہا جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے. یا ایک روایت نے فرمایا کوئی عورت کی ولی نہ بنے اور کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح نہ کرے, اس لیے کہ یہ عمل جو ہے پھر شریعت میں زنا ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ایک لڑکا اور ایک لڑکی بغیر جو ہے مطلب سماج سے وہ ہو کر اپنے والد سے بھاگ کر وہ لڑکی نکاح نہیں کر سکتی. لڑکا اگر نکاح کر رہا ہے اس طرح سے کہ لڑکی کا ولی راضی ہے اور لڑکے کا ولی نہ بھی راضی ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا میں نے جواب پہلے دے دیا, والدین کو ناراض کرنے سے کیا ہوگا. لیکن لڑکی کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے بغیر ولی کی اجازت کے, ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا ایسا نکاح انویلڈ ہے, غلط ہے, باطل ہے, اور یہ عمل زنا میں شمار ہوگا. کہ مائک نمبر 1 سے کوئی سوال کرنا ہوگا ہے کوئی؟ السلام علیکم, میرا نام صدیق اللہ فاروقی ہے اینڈ آئی ایم اے بی ٹیک گریجویٹ. آئی ایم ورکنگ ایز اے اسپینش لینگویج. میرا سوال یہ ہے کہ عموماً طور پہ ہمارے یہاں پہلے منگنی کی جاتی ہے, انگیجمنٹ ہوتا ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ انگیجمنٹ کے بعد لڑکا لڑکی والے کو وہاں جاتا ہے اور لڑکی کو لے کے نکل جاتا ہے, گھومنے کے لیے نکلتا ہے, کوئی بھی ریزن دیتا ہے اور باہر جاتا ہے. یہ کس حد تک صحیح ہے اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ لڑکی کا اگر رشتہ طے ہو جائے, لڑکے کا, جس کو منگنی بولتے ہیں عام زبان میں, رشتہ طے ہونا, رسم کرتے ہیں مختلف, اگر صرف رشتہ طے ہوا ہے اور نکاح نہیں ہوا ہے تو یاد رکھیے بہت سی بار یہ سمجھا جاتا ہے کہ رشتہ طے ہونے سے شادی طے ہے, لہٰذا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے محرم ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ لڑکی سے بات کرتا ہے. کبھی کبھار تو 2 فون لے جاتے ہیں, 2 فری والے, ادھر بھی چالو ہے ادھر بھی چالو ہے, رات ادھر باتیں چل رہی ہے. پھر کبھی جیسا بھائی نے کہا گھومنے بھی جاتے ہیں ساتھ, پیرنٹس بھی بولتے ہیں رشتہ تو طے ہو گیا نا. یاد رکھیے جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے وہ لڑکی اس کے لیے غیر محرم ہے, اور اگر وہ ساتھ گھومتے ہیں تو ایک حرام کام کر رہے ہیں, یاد رکھیے.
وہ جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں. یہ الگ بات ہے کہ سوسائٹی نے اپنے آپ کو، مسلم سماج اپنے آپ کو بڑا ماڈرن بتانے کے چکر میں غیر مسلم رواجوں کو رکھ لیا ہے. اور ریزن کیا دیا تھا معلوم؟ ایک مسلم صاحب مجھ سے کہنے لگے ارے یہ جو منگنی ہوتی ہے اس کا لڑکا لڑکی گھومتے اس کے پیچھے حکمت ہے. میں نے کہا حکمت تو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھ پائے، شریعت بھی نہیں سمجھ پائی. حکمت یہ ہے بولے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ لے. کیا؟ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ لے. میں نے کہا یوروپ میں اور امریکہ میں شادی سے پہلے 10 بچے ہونے کے بعد بھی شادی ہوتی ٹوٹ جاتی، اتنا سمجھنے کے بعد بھی ٹوٹ جاتی شادیاں. بچے شادی سے پہلے 2 ہو گئے، پھر شادی ہوتی اور ٹوٹ جاتی ہے. اب اتنا سمجھنے کے بعد بھی جب نہیں میچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو معاملے کو جما دیتا ہے. وہ ہم نہیں ہو کہ میچ کریں گے، گھر میں رہے تو یہ ہوگا، لڑکے سے گھومے تو ایک دوسرے کے خیالات معلوم ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان دین کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو میچ کرا دیتا ہے اور ہر کام کو آسان کر دیتا ہے. تو لہٰذا منگنی کے بعد لڑکی یا منگیتر محرم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سوٹر یا فیانسی اس کی محرم نہیں ہوتی. تو بات کرنا، ساتھ گھومنا، میل جول کرنا، یہ تمام چیزیں شریعتاً جائز نہیں ہوں گی اور یہ سخت ترین گناہ ہے اور یہ حرام ہے. اور بہت سارے کانسیکوینسز اس کے ایسے آئے کہ لڑکا لڑکی ساتھ گھوم لیے، سب کچھ ہو گیا، سب میں اعلان ہو گیا اور بعد میں رشتہ ٹوٹ گیا. اگلی بار اس لڑکی کو دوسرا رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے. پھر سمجھ رہے آپ اس کا اسلامی حل کیا ہے؟ پھر کہ بات طے کر کے بھی رکھ دینا ہے. اسلامی حل یہ ہے رشتہ طے کیجئے اور نکاح پڑھا دیجئے. آپ گھومے پھرے آئے جائے کیا کرنا ہے کرے. اس کے بعد ودائیگی کی کوئی ایک تاریخ طے کیجئے، اس پر ودائیگی ہو جائیں گی، معاملہ ختم ہو، اس کے بعد ولیمے کی دعوت ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن یہ صرف رسم طے کر کے، رشتہ طے کر کے یہ محرم سمجھنا شریعتاً جائز نہیں ہے. یاد رکھیے. مائک نمبر 3 سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو خواتین کے صحبت نہیں ہے نا، تو چٹ سے سوال لیا جائے گا. اسلم سید نے سوال کیا ہے، وہ بزنس کر سے. انہوں نے کہا ہے کہ بچوں میں کون سے کھیل کی اجازت دی جائے گی اور کون سے کھیل حرام نہیں ہے وہ ہے. دیکھیے میں نے جیسے بچوں کو کھیل کے تعلق سے کہا تو یاد رکھیے وہ کھیل جو شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت نے جس سے منع نہ کیا ہو، جس میں حرام کاری نہ ہو، جس میں جھوٹ بولنا نہ ہو، جس میں دھوکہ دینے کا معاملہ نہ ہو، ایک دوسرے کو جو ہے خلاف چالے چلنے والا کام نہ ہو، وہ تمام گیمز چھوڑ کر جو صحت کو، تندرستی کو، توانائی کو، ذہن کو تیز کر سکتے ہیں وہ تمام گیم کھیلے جا سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، جس کے اندر نماز نہ ضائع ہوتی ہو، روزے نہ ضائع ہوتے اور جسمانی توانائی بھی ملتی ہو. ایسے گیمز جو 15-20 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کھیل لے اور آدمی فریش بھی ہو جائے، دن بھر کے باقی کام بھی ہوتے رہے اور وہ کرتا رہے، تو یہ حلال ہوں گے. اب کون کون سے؟ یہ مختلف علاقوں میں مختلف گیمز کھیلے جاتے ہیں جو بھی شریعت کے دائرے میں ہوں، شریعت کے کوئی حکم کو نہ توڑتے ہو، فرائض اس کی وجہ سے کوئی نہ چھوٹتے ہو، یا کوئی غلط کام یا غلط طرف انسان کا رجحان نہ بنتا ہو، تو ایسے تمام کھیل حلال ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جیسا کچھ گیمز ہوتے ہیں جو چال بازیوں والے، شطرنج ہے، چیس ہے اور پانسے ہے، یہ سب چیزیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اگر ایسے انڈور گیمز بھی ہو تو ایسے گیمز ہو جو ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے والے گیمز ہوں، جیسے کہ قرآن کے سوالات والا کوئی گیم، احادیث کے سوالات کی، یہ حدیث کہاں، یہ حدیث کا کیا معنی ہے، اس حدیث کی روایت کیا ہے، یہ بات قرآن میں کہاں یہ ہے، یا یہ قول کس کا ہے. اس طرح کی گیمز الحمدللہ موجود ہیں. جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں اسلامک گیمز آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. ایسے گیمز پھر انڈور ہو اور آؤٹ ڈور کھیلتے ہیں تو ایسے گیمز ہو جس میں جسمانی کثرت ہو، جس سے وہ اپنی جسمانی صلاحیتوں کو اور ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں. کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو مائک نمبر 2 سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو. میرا نام مستجم شیخ ہے، میں پڑھائی کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے نیٹا سے نیٹا سائیکل بنایا، پر اس سے یہ بھی کنکلوژن نکل سکتا ہے کہ بہت سے بالغ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا حد تو نیٹا کے بعد شروع ہوتا ہے، پر ابھی ڈیلی روٹین میں بالغ ہونے کے بعد بچوں کا بھی کوئی حد ہو جائے نا اپنے والدین کے سامنے، جو ڈیلی لائف میں ڈیلی یوز ہوتے ہوں گے، ایسے جو نارمل جو نہ ادا کرنے پہ گناہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا، بہرحال بھائی نے سوال کیا کہ والدین کی کیا حقوق ہے جو ہے ایک بچے پر نکاح سے پہلے. تو یاد رکھیے والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ چونکہ عنوان اولاد کی تربیت پہ تھا تو ان کے حق بتا سکتے ہیں. والدین کے بہت سارے حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان پر خرچ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، جو وہ پسند کرے اس کو پسند کیا جائے، سوائے اس کی کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو نہ مانا جائے، لیکن اگر وہ جو پسند کرتے وہ کام کیا جائے. ایسا کوئی کام جو آپ کو پسند ہو لیکن وہ چاہتے ہیں تو اس معاملے میں آپ والدین کو ترجیح دیں، ان کی خدمت کریں. تو بہرحال یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں جو ان کے حقوق میں ہم بہرحال جو ہے ڈال سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں
اور آپ کے جو بھی سوالات ہو وہ ہمارے ای میل آئی ڈی پہ کر سکتے ہیں icgfoundation@gmail.com icgfoundation@gmail.com، یا پھر آپ ہمارا رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور ہم ایسے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں تو آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اور اب مغرب کی نماز ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ 7 بجے اگلا سیشن شروع ہوگا، تھرڈ سیشن، جو مسلم یونٹی کے اوپر فوکس کیا گیا ہے.